به أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول اللہ، سب ساتھ میں کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم الى آخر الحدیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بہت ہی میرے پیارے محترم اور مکرم اور مبجل علماء کرام، اساتذہ علم و فضل اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے پورا مجمع سن رہا ہے نا؟ آمین بولو اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے. پھر آمین بولو اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. پھر آمین بولو اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور ایک بات پر زبردست آمین کہہ دو، اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میں اس وقت بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے بیٹے مولانا عنایت اللہ. آپ نے دبلا پتلا مگر بڑا بھاگ دوڑ کرتا ہے. شادی ہو گئی تمہاری؟ ہاں یا نہ بولو، میں تھوڑی نکاح پڑھا گیا. ہو گئی بچے؟ میں نے دیکھا یہ ہوا کا ایسا چمکتا ہوا تارا ہے، ایسا چمکتا ہوا چاند ہے، اتنی بھاگ دوڑ مچا رہا ہے. اور پھر مجھے بتایا ماشاءاللہ یہ اور ان کا پورا جوانوں کا جو گروپ ہے ایک سوشل کام میں لگا ہوا ہے. آمین کہو. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ان کے بلکہ ہم تمام کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے اور اللہ سب کے جان مال میں بھی برکت عطا فرمائے. تو میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا. پھر ہمارے سلیم بھائی یہاں میرے دائیں بیٹھے ہیں. آپ سے تھوڑا میں ڈرا پہلے، کیونکہ آپ نے جو غصے میں کہا نا کہ 11 واگانی پرمیشن جو پنجیت کو کھچوا دو کھچو. سلیم بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے بیٹے مفتی ساجد بھی یہاں بھاؤ نگر والے ہیں. اور ابھی میرے کو ایک بات کہنا ہے، آپ کو برا تو نہیں لگے گا نا؟ ہاں یا نہ بولو نا. آپ کو کنجوس ہے؟ ہاں یا نہ؟ مولانا عنایت اللہ بہت کنجوس ہے. ابھی قاری امتیاز پڑھ رہے تھے نا، میں صحیح کہتا ہوں، میں سورت سے آیا نا. اگر یہ ہمارے سورت کے سٹیج پر ہوتے نا، یا چلو بہت دور نہیں، یہاں 3 گھنٹہ احمد آباد کے سٹیج پر اگر یہ ہوتے نا، معلوم نہیں کہاں سے کوئی 100 کوئی 200 کوئی 500 کوئی معلوم نہیں کتنا ہدیہ دیتا. لیکن آپ لوگ کنجوس نہیں دینے کا، پکا ارادہ کرنے کا، دینے کا نہیں. لیکن ایک کام کرو، کم سے کم سبحان اللہ تو کہتے تھے. کتنا پیارا انہوں نے ایک شعر پڑھا، کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جائے تو آمین تو کہہ دیتے میرے پیاروں. ارے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو نا، اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتا کہ میرے بندے نے سبحان اللہ کہا. اللہ فرشتوں کو کہتے جنت میں اس کے نام کا درخت لگا دو. لیکن مہوا والوں کو جنت کے درخت کی ضرورت. اب میرے پاس تو بولو سبحان اللہ. میں جب بلواؤں تب تو بولو سبحان اللہ. باقی میں یہاں مہوا انٹر ہوا نا، میرے کو اتنا خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اتنے پھول تو میری شادی میں بھی نہیں برسے. اتنے پھول برسے اور نعرہ تکبیر. اور یہاں آ کر دیکھا تو ایسا لگتا سب کو بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا. تو اب تو جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ میرے بولو نہیں انشاءاللہ. ہاں سبحان اللہ بول دو ایک مرتبہ. ہاں چلو پورا مجمع ایک ساتھ میں میرے پیاروں. ہاں دیکھو وقت ہمارے پاس کم ہے، تقریباً 1-1.25 گھنٹے کا وقت ہے. اس میں 4 باتیں کرنا ہے. اور اللہ کی قسم یہ سارے علماء کو یہاں پر گواہ بناتا ہوں، اگر یہ 4 باتوں پر میں نے اور آپ نے عمل کیا، آج یہ مہوا کی گلی میں ہم جمع ہے، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ کل جنت الفردوس میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. لیکن شرط ہے کتنی باتوں پہ عمل کرنا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کتنی باتوں پہ عمل کرنا؟ 4. کون کون کریں گے؟ ذرا دونوں ہاتھ اوپر کر کے بتائے بھائی عمل کریں گے نا انشاءاللہ. یہاں جمع ہے، کہاں جمع ہوں گے؟ جنت میں جانا ہے.
ارے ہاں یا نہیں؟ کھل کے بولو نا، جانا ہے جنت میں؟ آرام ہی آرام ہے. کہہ رہا ہوں سچ بتاؤ، اے پورا مہوا ایک ساتھ میں بتانا، جنت میں کوئی ٹینشن ہے؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا جنت میں کوئی ٹینشن ہے؟ نہ روٹی کا ٹینشن، نہ کپڑا، نہ مکان، نہ بزنس، نہ کاروبار، نہ دھندا، نہ بیوی، کوئی ٹینشن نہیں. بلکہ جنت میں آپ کو معلوم ہے، اگر ہم کو یہ تمنا ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ میرے کو، جیسے ایگزامپل دیتا ہوں، ہم اللہ کو کہیں گے اللہ میرے کو آم کھانا ہے. آم بولو کیا کھانا ہے؟ آم کھانا. بس جیسا کہیں گے فوراً ہمارے ہاتھ میں وہ آم آئے گا، اور وہ جنت کا آم ہوگا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد خیال آئے گا نہیں میرے کو آم نہیں کھانا ہے. اللہ سے کچھ کہے گا نہیں، کیونکہ اللہ سے تو آم مانگا تھا تو آم ہاتھ میں آ گیا. لیکن اس کے دل میں آئے گا کہ نہیں آم تو نہیں کھانا، میرے کو اس کی جگہ ایپل کھانا. اللہ کی قسم صرف سوچے گا اسی وقت وہ آم جو ہے وہ ایپل میں بدل جائے گا. بولو سبحان اللہ. اور وہ تعجب سے دیکھے گا کہ میں تو اللہ کو کچھ کہا نہیں، میں نے تو آم مانگا آم ملا، یہ تو ایپل کیسے ہو گیا؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ میری بندی تو جنت میں آیا ہے، جنت میں جو مانگے گا وہ بھی ملے گا، اور جو سوچتا جائے گا وہ بھی ملتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا، یہ کس نے فرمایا؟ اللہ نے. جن کو یاد ہوں گے، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. پورا مجمع سبحان اللہ. بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. ساتھ میں بولو گے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوگا میرا بندہ میری بندی تو جنت میں ہے، جو مانگے گا وہ بھی اللہ عطا کریں گے، جو مانگے گا وہ بھی اللہ عطا کریں گے، اور سوچتا جائے گا وہ بھی اللہ عطا کریں گے. اس لیے کہ اللہ فرمائیں گے تم مہمان ہو میں میزبان ہوں، تو بولو نہ دینے والا کون ہے؟ تو کتنی باتوں پہ ہم کو عمل کرنا ہے؟ پھر ایک مرتبہ بول دو کتنی باتوں پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور بہت لمبا سفر کر کے ہم یہاں پر آئے ہیں، اس لیے جلدی جلدی ہم چاروں باتوں پر آئیں گے. سب سے پہلی بات ہے آپ لوگ انگلیوں پر گنتے جا رہے ہیں، 1 2 3 4، اور پھر اللہ کی قسم اگر یہ 4 باتوں پر عمل ہوا، آج یہاں گلی میں بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، کل انشاءاللہ جنت کے پلنگ پر بیٹھے ہوں گے. بولو سبحان اللہ. یعنی پورا مجمع بولے نا سبحان اللہ. اب تو بولے کھانا کھایا آپ لوگ؟ ہاں یا نا؟ ہاں میں نہیں کھایا ہوں، تو بھی بول رہا ہوں. میرے کو بول دیا بیان عنایت اللہ، ہاں دبلا پتلا. میرے کو کہا پہلے بیان بعد میں کھانا، پہلے وصول کر لے پھر جو دینا دے دے. اب بولی عنایت اللہ کھانا ہے نا کہ کینسل کیا؟ تیری باڈی میں معلوم نہیں کہا جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. خیر پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے گا. پہلی بات کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی. پورا مجمع ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ ایک اللہ. بولو کون؟ ایک. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ ہمیں پلانے والا کون ہے؟ ارے میرے پیاروں ہمیں رہنے کے لیے زمین دینے والا کون ہے؟ آسمان بنانے والا کون ہے؟ آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے؟ اگر وہ پانی برسائے تو کسی کے اندر روکنے کی ہمت نہیں. بولو برسانے والا کون؟ اللہ. اور اگر اب پانی نہ آئے تو کسی میں لانے کا حوصلہ نہیں. بولو پانی دینے والا کون؟ اللہ. ہمارے کھیتوں میں اناج لانے والا کون؟ اللہ. ہمارے باغوں میں پھل اور فروٹ لانے والا کون؟ اللہ. بولو ساتھ میں بولو کون؟ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہے. بولو یہ کس میں لکھا؟ قرآن میں پہلا پارہ. بولو کون سا پارہ؟ پہلا پارہ. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. پورا مجمع بولے
میں زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون ہے؟ آسمان سے پانی اتارنے والا کون ہے؟ اور میرے پیاروں ہمارے کھیتوں میں اناج اور ہمارے باغوں کو گل گلزار بنانے والا کون ہے؟ پہلی بات کے لیے کون تیار ہے؟ یقین بولو کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ پہلی بات آپ کو ایک بہت عجیب بات بتاؤں، سب سننا ہے، بہت پتے کی بات ہے، یعنی جو اللہ کرتا باقی کوئی کر نہیں سکتا۔ بولو کوئی، پورا مجمع بولے۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت سلیمان، ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے، وقت بہت کم ہے، ساتھ میں بولو حضرت۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسمت ایسی پیاری تھی، اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، اپنا نبی بھی بنایا، یعنی دنیا بھی ان کے قدموں میں اور بولو آخرت بھی ان کے قدموں میں۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ ایسا سپر پاور کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے نبی تھے، بادشاہ تھے، انسانوں پر حکومت کرے، جناتوں پر حکومت کرے، جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، چلنے والے چرندوں پر حکومت کرے، اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے، سمندر میں رہنے والی مخلوق پر حکومت کرے، مچھلیوں پہ حکومت کرے۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ پاور دیا کہ ہوا پر بھی حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک کار تھی، کار تو سمجھتے ہو نا، وہ ہماری کار اور ان کی کار تھی، بہت چھوٹی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جب اندر انٹر ہوتے تھے نا تو روایت میں لکھا 1000 کمرے ہوتے تھے، بولو سبحان اللہ، یعنی باہر سے بہت چھوٹی نظر آئے، اندر 1000 کمرے، اور بنانے والا کون؟ اللہ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی کار میں بیٹھ گئے، اب وہاں کوئی اسٹیئرنگ بھی نہیں ہے، وہاں کوئی گیئر باکس بھی نہیں ہے، وہاں کوئی ہارن بھی نہیں ہے، کوئی بریک بھی نہیں ہے، ایکسیلیٹر بھی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے اپنی کار میں انٹر ہوئے، 2 فرشتے آئے، کہے اللہ کے نبی کہاں جانا ہے؟ آپ کو جانا کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہے میں مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا ہے، آسان الفاظ میں بولو مہوا میں اور امریکہ جانا ہے، جہاں رات اور دن کا فرق ہوتا ہے۔ تو فرشتے کیا کہیں؟ سو جائے، آپ آرام سے سو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آرام سے کار میں بیٹھے، اپنے تخت میں بیٹھے، آنکھیں بند کرے، تھوڑی دیر میں دونوں فرشتے اللہ کے نبی اٹھ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ابھی تو بیٹھا، کیا ہوا؟ کہا آپ مشرق سے مغرب پہنچ گئے، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے تھے بھائی اتنا جلدی کیسے پہنچ گیا؟ تو فرشتے کہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا بادشاہ بنایا کہ آپ انسان جنات پر حکومت کریں، اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دے دی، بولو سبحان اللہ۔ یعنی انسان بھی تمہارے غلام، جنات بھی تمہارے غلام، چرندے بھی تمہارے غلام، درندے بھی تمہارے غلام، یہاں تک کہ یہ اڑنے والی ہوا بھی تمہاری غلام۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں بولو کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں، پارہ نمبر 23، بولو پارہ نمبر، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا۔ اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر سلیمان میں نے بادشاہ بھی بنایا، تمہیں نبی بھی بنایا، اور میں نے ہوا کو بھی تمہارا غلام بنا دیا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ تو آپ سب نے نام سنا نا حضرت سلیمان علیہ السلام، بہت بڑی حکومت، بولو بہت بڑی۔ ایک دن کیا ہوا معلوم؟ میں بتانا چاہتا ہوں، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ ایک دن کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے ہیں، بولو کس سے بات کر رہے ہیں؟ اور اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں معلوم؟ اللہ اتنی بڑی بادشاہت دی، اللہ اتنی بڑی حکومت دی، میں چاہتا ہوں سب کی دعوت کراؤ۔ کس کی دعوت؟ یعنی جتنے انسان اس وقت ہیں، جنات ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، سمندر کی مخلوق ہے، میں سب کی دعوت کراؤں، سب کی۔ تو اللہ نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا نہیں، الگ الگ منڈپ لگے گا، انسانوں کا منڈپ الگ ہوگا، جناتوں کا الگ ہوگا، جنگل میں رہنے والے درندوں کا منڈپ ہوگا، اڑنے والے پرندوں کا منڈپ ہوگا، وہ سمندر کے باہر سب مچھلیوں کو لایا جائے گا، اللہ تو زندگی دینے والا، ان کا بھی ایک الگ منڈپ ہوگا۔ اللہ بہت بڑی دعوت کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑی دعوت، ایک وقت میں سب کو کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر سب کو کھلانا اللہ کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے۔ صحیح بولو، صحیح ہے نا؟ سب کو کھلانا
اب میں مہوا آیا، ابھی مولی عنایت اللہ میرے کو لے جائیں گے دعوت میں، بہت اچھا کھانا ہوگا، لیکن کل اگر واپس میں مہوا آ جاؤ، کہیں ٹھیک ہے قاری صاحب آئیں آج بھی دعوت کروا دیں گے، تیسرے دن آ جاؤ، چلو ٹھیک ہے قاری صاحب کا آج بھی دعوت کروائیں گے، چوتھے دن جس کے گھر میں جاؤں گا اس کی بیوی بولے گی یہ کب جائے گا کب یہاں سے۔ ہم کسی کو اتنی لمبی چوڑی دعوت میں، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے جتنے زمین پر بسنے والے انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے، سب کو دعوت، اللہ نے فرمایا نا 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 نا، ساتھ میں بولو اللہ نے فرمایا نا، سب کو کھلانا اللہ کا کام ہے، بولو مخلوق کا کام، ہم سب کو کھلانے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، ہم سب کو کھلانے والا کون؟ اللہ ہے، سب دینے والا کون؟ اللہ، وہ ایک اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ پورا مجمع بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی کھلا۔ اللہ نے منع کر دیا سلیمان جاؤ اپنا کام کرو، اپنی بادشاہت سنبھالو، اور آپ نبی بھی ہے، بھلائی کا حکم دیتے جاؤ، برائیوں سے روکتے جاؤ۔ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا سب کو کھلانا میرا کام، تمہارا کام۔ حضرت سلیمان بار بار اللہ ایک موقع تو دے دے، ایک چانس تو دے دے، اللہ سب کا کھانا تیار کروں گا۔ آخر میں اللہ نے کہا ٹھیک ہے تیاری کرو، جاؤ کرو تیاری کرو۔ اب آپ بتاؤ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں کھانا بنانا کوئی آسان کام ہے؟ دسترخوان لگانا کوئی آسان کام ہے؟ بس حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے پرمیشن ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کو کام پر لگا دیا اور کہہ دیا کہ اتنے مہینے کے بعد دعوت ہوگی، اور اس دعوت میں انسان ایک طرف ہوں گے، جنات ہوں گے، چرندے ہوں گے، درندے ہوں گے، پرندے ہوں گے، کوئی کسی پر حملہ اور اٹیک نہیں کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں نبی، میں بادشاہ، میں اللہ کے حکم سے یہ سب ہوگا۔ جو دعوت کی تیاری شروع کرو، دعوت کی تیاری۔ کہا جاتا ہے جو برتن تھے نا، برتن، وہ برتن نہیں تھے، وہ ایک ایک دیگ ایک پورے سمندر کے برابر، اور بڑے بڑے بھگونے پہاڑ کے برابر، لیکن کھانا تیار ہو رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کیسے تیار ہو رہا ہے، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کھانے کی تیاریاں ہو گئی، بڑی بڑی دیگیں تیار ہو گئی، بڑے بڑے بھگونے تیار ہو گئے، بڑے بڑے برتن تیار ہو گئے۔ چلو کھانے کا وقت آیا، اب سمجھ لو کہ کل دعوت ہے، کتنے گھنٹے باقی ہے؟ سمجھو 12 گھنٹے، 24 گھنٹے باقی ہے، کل دعوت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تیار ہے، سارے درباری بھی تیار ہے، سارے فوجی بھی تیار ہے، سارے لوگوں کے اندر ایک یونیک، ایک عجب معاملہ ہونے والا کہ یہ وہ نبی ہے جنہوں نے ایک وقت میں ساری مخلوق کو کھانا کھلایا۔ ابھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام تیاری کر رہے تھے، وہ ایک سمندر کے پاس سے حضرت سلیمان چل رہے تھے، سب دیکھ رہے تھے سب برابر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، اور حضرت سلیمان کو اللہ نے طاقت دی تھی، وہ جانور کی بولی بولتے بھی تھے اور جانور کی بولی بولو سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے۔ اب آپ دریا کے پاس گئے، ایک مچھلی باہر آئی، بولو کون باہر آئی؟ اور مچھلی نے کیا کہا معلوم؟ میرے کو بہت بھوک لگی، آپ تو اللہ کے نبی ہے نا، بادشاہ ہے نا، بہت بھوک لگی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا صبر کر، ابھی 24 گھنٹے میں دعوت، ابھی 24 گھنٹے میں دسترخوان لگے گا، ابھی 24 گھنٹے میں سب لوگ کھانے آئیں گے، ارے تجھے جتنا کھانا ہو کھا لینا، لیکن ابھی صبر کر، ابھی 12 گھنٹے 24 گھنٹے باقی ہے۔ تو مچھلی نے کہا نہیں اللہ کے نبی، بہت بھوک لگی ہے، کئی دن کی میں بھوکی ہوں، میرے کو اگر آپ کھلا دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا، باقی جو کل دسترخوان لگے گا دیکھیں گے، لیکن 12 گھنٹے 24 گھنٹے میرے کو کائے کو صبر کرنے کہتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی دل و دماغ میں آئی بات کہ دسترخوان تو لگ ہی رہا ہے، یہ تھوڑا بہت کھا لے گی، کہا آ جاؤ، جس کو کہا مچھلی کو کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک عبادت گاہ تھی جس کو محراب کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ محراب میں چلے گئے کہ چلو اب جو بھی ہوگا 12 گھنٹے 24 گھنٹے کے بعد میری ضرورت ہوگی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباری کو کہہ کر کے دیکھو یہ مچھلی کھانا کھا لینا، اس کو واپس اپنے سمندر میں پہنچا دینا، اور جب سب تیار ہو جائے تو مجھے انفارم کر دینا کہ سب تیار ہو گیا، جب سب تیار ہو جائے گا تو میں خود آ جاؤں گا۔ اب کون کھانے کے لیے کون ہے؟
मछली आई, उसने खाना शुरू किया, दस्तरखान लगे जा रहा है, वो खाए जा रही है, दस्तरखान लगे जा रहा है, वो खाए जा रही है, दस्तरखान लगे जा रहा है, वो खाए जा रही है। 25% खाना खा गई। बोलो सुभान अल्लाह। कितना खाना? 25% कोई कम होगा? करोड़ों का आदमी का खाना बना, 25% खाना खा ली। अब हज़रत सुलेमान तो अपने मेहराब में, वो कह रहे कि कोई खबर देने नहीं आ रहा कि वो मछली का क्या हुआ, फिर कोई खबर देने नहीं आ रहा कि कितनी तैयारी हुई। तो थोड़ी देर के बाद ऐसा मालूम हुआ कि आधा खाना खा गई, जितना बना था ना उसमें से कितना खा गई। अब वो सब दरबारी भी परेशान हुए। सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए, वो तो मेहराब में थे। जोर से दरवाजा खटखटाया, अल्लाह के नबी बाहर आए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाहर है, क्या हुआ? सब तैयारी बराबर है। काय की तैयारी? 50% खाना गया। कैसे गया? तो वो मछली खा गई। अरे सुलेमान ने मछली ने 50% खाना खाया। हाँ, अभी तो बात कर रहे थे कि कोई और आया था, खाना खत्म। खाना अब सुनना, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा किसी को? अरे बोलो ना, आवे कि नहीं आवे? कितने महीनों से तैयारी हो रही है, और कहाँ की देखे, कहाँ से कहाँ तक की बनाई गई, और एक मछली आकर सब चट कर गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े गुस्से में बड़ा डंडा अपने हाथ में लिया और कहा, चलो कहाँ है वो मछली? कहाँ है वो मछली की खबर तो लो। फौरन वो समंदर के पास गए, तो वो मछली वही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े गुस्से में कहा, सारा खाना खा गई, ये कोई तरीका है खाने का? इतने सारे लोगों की दावत। वो मछली ने क्या जवाब दिया मालूम? अल्लाह के नबी, बादशाह हो, नबी हो, जिंदगी में पहली बार खाना खिलाया, इतना डांटते भी हो, डंडा लेके मेरे को मारने आया। जिंदगी में पहली बार खाना खिलाया और इतना डांटने का कि डंडा लेकर मेरे को मारने आने का? कहा इससे अच्छा मेरा अल्लाह है, समंदर की गहराई में रोज खिलाता है, कभी डांटता भी नहीं है। और समंदर की गहराई में मेरा अल्लाह रोज मुझे खिलाता है, रोज मेरा पेट भरता है, कभी उसने मुझे डांटा नहीं, कभी ये नहीं कहा कि तू बाहर आ जा, मैं तुझे डंडे से मारूंगा, कभी ये नहीं कहा कि तुझे बगैर पानी के तट पाऊंगा। कहा वो अल्लाह कितने जमाने से मुझे खिलाता है, कभी डांटा नहीं। तुमने पहली मर्तबा दावत की, उसमें मैंने मेरा खाया, तो तुमने तो मारने की धमकी दे दी और मारने के वास्ते आ गए। हज़रत सुलेमान कुछ बोले नहीं, वहां से गए, अपने मेहराब में गए, सजदे में गए और जाकर कह दिया, अल्लाह समझ गया सारी मखलूक को खिलाना तेरा काम है, बंदों का काम नहीं है। बोलो ना, सबको खिलाने वाला कौन? अल्लाह। ये हमारा अकीदा मजबूत होना चाहिए। इसमें हमारा झोल होता है कि बस एक यकीन होवे, करने धरने वाला कौन? और आपको एक बात बताऊं, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे, कोई कहता होगा मेरा कारोबार नहीं चलता, सही है कि कोई कर्जे में है, कोई बहुत कोशिश करता है मगर दुकान काम नहीं करती, कोई बहुत मेहनत करता है मगर उसके खेती बाड़ी में कोई मजा नहीं है। सब लोग कहते हैं भाई लॉकडाउन के बाद मालूम नहीं कैसी पड़ती आई है कि कुछ समझ में, और फिर हम किसी की तरफ उंगली उठाते, बहुत गलत है मेरे प्यारों। डायरेक्ट कुरान में जाओ, अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने क्या फरमाया? रोजी चाहिए ना, भरी हुई रोजी चाहिए, हाँ बोलो, बरकत वाली रोजी चाहिए ना, बेहिसाब रोजी चाहिए ना। अल्लाह कहते एक काम कर ले, इसकी तरफ उसकी तरफ काय को उंगली उठाता है? इसने किया, उसने किया, फला ने किया। हमारे यहाँ बहुत अच्छा आया, जब अपना काम नहीं चले जादू हो गया होगा। क्यों सब जादूगर मुफ्त में बैठे हो गए? और कुछ तो जादूगर कुछ तो कहते हैं मौलाना और मेरा घर चेक करो ना। मैंने कहा क्या हुआ? कहा वो आता है, कौन? जिन्नत समझते हो ना आप लोग? ये तो मैं तो बम्बई का रहने वाला, पहली मर्तबा यहाँ जब गुजरात में आया तो मेरे को किसी ने कहा मौलाना वो मेरा घर चेक करो ना, वो घर में मामा है। तो मैंने कहा तेरा मामा आया होगा तेरे घर पे, तो उसने मेरे को काय को बुला? हाँ, अगर उसको दावत देता तो मेरे को भी खाने की दावत दे। कहता मौलाना आप समझते नहीं, मामा आया। मैंने कहा मामा आया तो मैं क्या करूं? फिर बाद में पता चला तो जिन्नत को मामा, मालूम है महुआ वाले भी जिन्नत को मामा बोलते हुए। मैंने कहा वो मामा तो तू भांजा, मेरे को काय को बीच में लाता? एक काम कर लो मेरे प्यारों, कोई जिन्नत कोई जादू नहीं, अल्लाह रोजी में बेहिसाब रोजी देगा। लेकिन वो काम करो जो हजरत सुलेमान ने जाकर किया था, सजदे में जाकर कहा था अल्लाह यकीन हो गया करने वाला तू है, हमारे बस की बात है। और यही बात कुरान में लिखी है, पारा नंबर 28, बोलो पारा नंबर। अल्लाह क्या कहते मालूम? एक काम कर ले, तेरी दुकान भी चलाऊंगा, मकान भी चलाऊंगा, शादी भी करवाऊंगा, कर्जा भी अदा करवाऊंगा, तू जो चाहेगा वो करूंगा।
اور ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک کام کرنا ہوگا. بولو کون کون تیار ہے وہ کام کرنے کے لیے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے, پیار سے کہے, بولو کریں گے انشاءاللہ. کیا کام کرنا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھ پر بھروسہ کر لے, یقین اپنے دل میں بنا دے, کرنے والا اللہ ہی ہے. تو ایک بار یقین بنا لے, تھوڑے دن آزمائش آئے گی, امتحان آئے گا, مگر جب یقین ہوگا نا, قسم کھا کر کہتا ہوں چھپر پھاڑ کے وہ روزی عطا کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آج ہم سب ارادہ کریں. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ مفتی ساجد, ایک زمانہ تھا میں سنسکرت پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور پڑھا بھی, تھوڑا بہت پڑھا. ہمارے جو پیارے ہندو بھائی ہیں نا, ان کی مقدس کتاب میں بھی یہی لکھا ہے, کرنے والا ایک ہے جو کھلاتا ہے پلاتا ہے, اس کے نام پر ہوگا تو بیڑا پار ہوگا, اس کے نام پر نہیں ہوگا تو بیڑا ڈوب جائے گا. یہ سنسکرت زبان میں پڑھ رہا ہوں, سنسکرت زبان. اس میں کیا لکھا ہے مقدس کتابوں میں, ہمارے پیارے ہندو بھائی کی کتابوں میں لکھا, بندو گروپت بدم پراگا سرچی صبح سرس انوراگا. آپ کو تو نہیں آتی ہوگی نا سنسکرت, سنسکرت کہاں سے آئے گی آپ کو؟ قرآن عربی میں وہ عربی نہیں آتی. یہاں مجمع بیٹھا ہے, ان میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کے ابھی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوئی. لیکن میرے پیاروں یہ یقین بنا لو, کرنے دھرنے والا کون؟ کہ سنسکرت زبان میں لکھا, بندو گروپتے بدم پراگا سرچی صبح سرس انوراگا. جس کا خلاصہ یہ ہے, بولو کرنے دھرنے والا کون؟ چلو پہلی بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے, بولو جلدی جلدی, میرے کو پہلی بات جلدی ختم کرنا. ہاں بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو ایک بات کو, ابھی آپ لوگ ہنسے تھے نا آپ لوگ, ارے بولو نا ہنسے نا. معلوم ہے ہم کو جب ہنسنا ہوتا ہے نا تو یہ دو ہوٹ اللہ سے پوچھتے ہنسوں, اللہ کہتے ہنس لے. معلوم ہے ہنسانے والا بھی وہی ہے. ارے بولو نا, ہنسانے والا بھی, یہ بھی میں نہیں کہتا, قرآن میں سب باتیں, قرآن میں پارہ نمبر 27 27واں پارہ, اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, پورا مجمع بولے گا ہنسانے والا کون؟ آپ لوگ کھٹے ہو گئے, پورا مجمع بولے ہنسانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی, ہنسانے والا کون؟ رلانے والا کون؟ پہلی بات پکی ہو گئی تو میں آگے بڑھوں. میرے بولو پکی ہو گئی بھائی, کوئی ٹینشن تو نہیں کسی کو؟ ساتھ میں بولو لا الہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا پہلی بات میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, سب کرنے والا کون؟ ہنسانے والا, رلانے والا, زندگی دینے والا, موت دینے والا, مرد عورت عورت بنانے والا اللہ, مالدار بنانے والا, عزت دینے والا. آج کسی کی عزت کسی کو ملے, ہم کو جلن کائے کو ہوتی ہے کہ عزت کوئی کسی کو نہیں دیتا. یہ کاروبار, یہ اس پر کنٹرول اللہ کا ہے. اللہ فرماتے میں جس کو چاہوں عزت دے دوں, جس کو چاہوں ذلیل کر لوں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ پڑھو گے میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. پورا مجمع بولے نا, ہمیں عزت دینے والا کون, ذلیل کرنے والا کون؟ اچھا اب دیکھو, میں پہلی بات ختم کرنے جا رہا ہوں. 4 باتیں کرنے کے لیے معلوم نہیں پہنچیں گے, 4 بات تک نہیں پہنچیں گے. پہلی بات میں اتنا ٹائم ہو جاتا. معلوم ہے میں نے وہ مائک کا کھمبا کیوں نہیں لیا؟ یہ سلیم بھائی کی وجہ سے. سلیم بھائی نے کہا نا 11 بجے ختم کرنا, میں نے دیکھا اپنی گھڑی کے اندر 10 تو بج گئے. اب میں جب بیان کرنے بیٹھتا میرے کو بھی نہیں معلوم کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکنا. کم سے کم 3 گھنٹہ بولتا ہوں. اب سلیم بھائی نے 1 گھنٹے کا بولا. میں نے کہا بھائی وہ کھمبا مت دے, ہاتھ دکھے گا تو آٹومیٹک بیان ختم کر دوں گا. تو پورا مجمع بولے نا, کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے کون کون اللہ پر بھروسہ کرا, ہاتھ اوپر کر کے بولے بھائی اللہ پر بھروسہ. اچھا ایک سوال میں پوچھوں, اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ میں کان میں آ کے پوچھتا, لیکن مائک ہاتھ میں تو میں کیا کروں. بولو اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ کون کون ڈرتا؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے. اللہ سے سب ڈرتے اللہ سے؟ ہاں بولو نا. اور ڈرنا بھی, یعنی ساتھ میں بولو نا, ڈرنا بھی. تھوڑا ہمت سے بولو, اللہ سے ڈرنا بھی. اور اللہ خود کہتے ہیں
میرے سے ڈر، میرے سے ڈر، میرے سے ڈر۔ ہم نے کہا اللہ ڈریں گے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ڈر تو صحیح، موت کے وقت چاہے گا نہ چاہے گا تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا۔ ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ، اب بولو نا نعرہ تکبیر۔ اللہ فرماتے مجھ سے ڈر، موت کے وقت تجھے کلمہ دے دوں گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورتیں، اللہ فرماتے ساری دنیا والے اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے مجھ سے ڈرتا جائے گا، آخری وقت آئے گا سانس نکلنے والی ہوگی، اللہ فرماتے چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب کر دوں گا۔ تو پھر ایک بار مولا والے ساتھ میں بولو کون کون اللہ سے ڈرتا؟ صاحب موبائل پر کیا کرتے ہیں؟ رات کو موبائل پر کیا کرتے ہو؟ رات کیا تو دن بھی برابر رات بھی برابر۔ موبائل پہ جو آدھا کپڑا پہنے عورت کو ناچتا ہوا دیکھتا ہے موبائل پہ، عورت آدھا کپڑا پہنی ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے اور یہ آرام سے 12 منٹ کی کلپ دیکھتا ہے۔ جوان تو جوان، بڈھا بھی بھائیوں کا کہتا ہے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ جو عورت کو ناچتا ہوا دیکھتا ہے یہ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتایا کہ وہ عورت کوئی اور نہ ہوتی، ہماری بیٹی ہوتی ہے، ہماری بہو ہوتی ہے، ہماری ماں ہوتی ہے، ہماری بہن ہوتی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ناچتا ہوا لنگا ناچ دیکھتے۔ تو ہمارا اسلام دھرم یہ سکھاتا ہے ہم کو کہ اور کی بیٹی ہے تو دیکھ نہیں بلکہ دوست کو فون کرے گا، بہت ساری کلپ مارا پاس آگی چیتنے موکلو، وہ وہاں نالے کم وقت بولا موکلنا، یہ اس نے بٹن دبایا وہاں کلپ دیکھی، وہ فون کرتا ہے ہلو بہت ساری کلپ موکلی، ہاٹ کلپ بیجی ہوئے تو موکل جی، کیوں بھیجو اپنی بیٹی کو ننگا ناچتا ہوا بھیجو۔ یہ کیسا مذہب، یہ کیسا ہمارا دھرم میرے پیاروں؟ ہمارے موبائل پہ زینا ہوتا ہے، سمجھتے ہو نا زینا؟ ہاتھوں کا زینا، آنکھوں کا زینا، موبائل پر زینا ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، موبائل پر ویاج کا کاروبار ہوتا ہے، موبائل پر سود کا کاروبار ہوتا ہے، ارے ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کی جاتی ہے، ہمارے موبائل پر کسی پر الزام لگایا جاتا ہے، کسی پر تہمت لگائی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ارے ہمارے موبائل میں اسنیپ چیٹنگ ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، گیم کھیلی جاتی ہے۔ کہاں گیا وہ ایجوکیشن، کہاں گیا؟ آج ہمارے بچے کو سورہ فاتحہ برابر یاد نہیں ہے، بچہ چھوڑو 40 سال کے جوان کو سورہ فاتحہ برابر یاد نہیں۔ یہاں مہوا میں اوپن چیلنج کروں کہ یہاں کے بہت سارے جوان ہوں گے جن کو یہ پوچھ لوں کہ نماز میں سجدہ سہو کب کرنا ہے، نماز میں کون کون سی صورتیں کب پڑھنا ہے، نہیں معلوم۔ ہم کو موبائل کا ایپیسوڈ معلوم ہے، ایپیسوڈ میں 40 منٹ برباد کرتا ہے وہ اسے معلوم ہے، موبائل میں گندی فلمیں دیکھتا ہے۔ اللہ کی قسم میرے پیاروں، موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، موبائل کی وجہ سے ہمارا بڑا باپ کچھ بولتا نہیں ہے لیکن وہ بھی اندر سے گھٹتا ہے، وہ ناراض ہے۔ ارے موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی ناراض ہے، بلکہ موا والو اللہ کی قسم مطالعہ کرو، ریسرچ کرو، آپ کو معلوم ہوگا سب سے زیادہ جو ڈیورس اور طلاق ہوا ہے اس کی وجہ موبائل ہے۔ دیکھو ایک بات سمجھ لینا، کوئی یہ مت سمجھنا کہ قاری صاحب آئے اور موبائل کو حرام بول کے گئے، میں کھول کر کہتا ہوں موبائل حلال، بولو موبائل 101% حلال۔ کسی مفتی نے آج تک موبائل کو حرام کہا؟ بولو 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 بولو۔ کسی نے مکروہ تحریمی کہا؟ کسی نے مکروہ تنزیہ کہا؟ حلال حلال، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ مگر کسی مفتی صاحب کے پاس جا کر پوچھو میں جس طرح استعمال کرتا ہوں وہ حلال ہے حرام؟ موبائل حلال ہے مگر ہمارے استعمال کرنے کا طریقہ ایپیسوڈ دیکھ رہا ہے، گیم کھیلتا ہے، گیم۔ آج ہمارے بچے گیم میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ایجوکیشن کہاں ہے؟ آج کیا ہم ہوپ رکھیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ وکیل بنے گا، میرا بچہ لائر بنے
بنے گا, میرا بچہ بیرسٹر بنے گا, میرا بچہ اچھا آرکیٹیکٹ بنے گا, میرا بچہ اچھا کانٹریکٹر بنے گا, ارے چلو میرا بچہ حافظ قاری عالم مفتی بنے گا, کیا بنے گا؟ 24 گھنٹے موبائل موبائل. اور باپ بیٹے کو سمجھائے گا کیسے, کیونکہ باپ خود اس میں ڈوبا ہوا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں سچ بتا رہا ہوں, موبائل سے زیادہ محبت کے ماں سے زیادہ محبت. ہاں جھوٹ بولو. ماں بیمار ہے, ماں کو دوا کی ضرورت ہے. اپنے چھوٹے بھائی کو کہتا ہے دیکھ دیکھ ماں نے وہ دوا کی پرچی دیا, تو ذرا وہ ماں کے لیے دوا لے کے آنا. بہت اچھا کام کیا, ماں کے لیے دوا منگوایا. بولو منگوایا کہ نہیں منگوایا؟ اب پورا مہوا ساتھ میں بولو, اگر ہمارا موبائل گم ہو جائے, آپ نے یوں جیب میں ہاتھ ڈالا اور موبائل نہیں, کیا کرے گا مانو, ایک دم ہڑبڑ آ جائے گا, میرا موبائل رنگ کرنا رنگ کر, ارے گھنٹی بجا, ارے مارا موبائل پر تو گھنٹی تو بگا, یوں یوں کر کے دیکھے گا. کیا ماں کے بیمار ہونے پہ ایسا تڑپا؟ ماں کو سینے میں درد آیا تو ایسا تڑپا؟ ماں نے کہا کہ میرے پاؤں میں رات بھر دکھا بھرا, مجھے نیند نہیں آئی, گیا ماں کے پاس, بھائی کو بولا دوا لے کر آ, اور موبائل کے واسطے اتنا تڑپ گیا. اس لیے میرے پیاروں, بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, چائے تقسیم کر رہے ہیں؟ بھائی سلیم بھائی, ان کو بولو ابھی چائے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود ان کو چائے دے رہا ہوں. مل رہی ہے نا آپ کو چائے؟ ابھی تو کتنی باتوں پہ جانا, ٹائم تو دیکھو کیسا بڑا بھاگ رہا بھائی. چلو پورا مجمع بولے آج سے کون کون اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اور یہ موبائل کے گندے کاموں سے. ہاں موبائل بہت اچھی چیز ہے, اللہ کی قسم سارے مفتیوں کے پاس موبائل ہے, سارے علماء کے پاس موبائل ہے, ہماری ساری جنتا کے پاس موبائل ہے. موبائل رکھنے میں کوئی گناہ, لیکن ایک بات سمجھ لینا میرے پیاروں, یہ موبائل کا فارمیٹ بدل دو. یہی موبائل جو ہم کو جہنم میں لے جانے والا, فارمیٹ بدل دو, یہی موبائل ہم کو جنت میں لے کر چلا جائے گا. کون کون تیار ہے؟ چلو پہلا بات اس پر چاہے اللہ سے ڈریں گے, بولو یقین. یقین کے ساتھ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ پہلی بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھوں پر کر کے بولتے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اور میرے ساتھ میں پڑھو نا تو یقین ہو جائے گا. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, پڑھو پڑھو, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. پورا مجمع بولے اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اعلان کر دو, ہم سب کا اللہ, ایک آواز سے بولو, ہم سب کا اللہ. اللہ الصمد, وہ کسی کا محتاج, لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کسی کا ابا بنا, نہ اللہ کسی کا بیٹا بنا, نہ چنا گیا, ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی قسم بولو نہ اللہ کی طرح کوئی معبود ہے. چلو پہلی بات پکی تو میں آگے بڑھوں, کہ مہوا میں میرے کو ٹینشن بہت رہتا ہے, بڑھوں آگے بڑھوں, کیونکہ میرے ساتھ میں ایک میرا بیٹا آیا ہوا ہے جو بھاؤ نگر میں آتا ہوں تبھی میرے کو ملتا ہے. شفیق نام ہے. بھائی کہاں بیٹھا ہے؟ وہ ہے یہاں بیٹھا ہے, پیچھے بیٹھا ہے, دیکھو موبائل پہ بیوی سے بات کر رہا ہے. کہ ہم موبائل کی برائی ہو رہی ہے, وہ موبائل پر بیوی سے بات کر رہا ہے. تیرا سالہ کہاں ہے؟ اس کا ایک سالہ ہے مشتاق کر کے نام کا, مہوا میں رہتا ہے. کمال ہے, اتنا ہمارے گھر جیسے تعلقات, لیکن کبھی اس نے دعوت کے لیے فون نہیں کیا. تو مہوا میں سب ایسے کہ خالی مشتاق ایسا ہے. وہ بیچارہ اپنی بیوی سے بہت پریشان ہے. بھائی بیوی مہوا کی ہے, آپ لوگوں کو تو کوئی ٹینشن نہیں نا. آگے بڑھوں, میں آگے بڑھوں, پہلے بولو نا آگے بڑھوں. تم بیوی کا ٹینشن ہوئے تو بھی کیا بولے, ہاں مولانا کیا بولے بتا, تم کو بھی ہوئے میرے کو بھی ہوئے. ہاں ایک ہسبینڈ تھا, مولی عنایت اللہ, کسی کو نہیں پسند آوے تو پسند کر لینا. ایک مولانا نہیں تھا, ایک ہسبینڈ تھا. بولو کون تھا؟ ایک ہسبینڈ تھا, رات کو سویا ہے, بیوی بازو میں سوئی ہے, آرام سے سویا ہے. اس نے خواب میں موت کا فرشتہ دیکھا. ہسبینڈ نے, بولو خواب میں کیا دیکھا؟ اب موت کا فرشتہ دیکھے تو گھبراہٹ چھپ جاوے. اب وہ موت کا فرشتہ کہتا ہے تیار ہو جا, تیری جان لینے آیا. یہ کیا بتاؤں, آ جانا, اس میں بولنے کا کیا. تو موت کا فرشتہ اور بھڑکا, کہا ہو تیری جان لینے آیا ہو, خواب تھا, کہا تیری جان لینے آیا ہو. کہا چلاتا کا ہے, وہ آنے کا ہے. تو ایک دم قریب آیا, بولا تیری جان لینے آیا. کہا کو بار بار بولتا میں بے رہا ہوں. تو
موت کا فرشتہ کہتا ہے میں تو جہاں بھی جاتا ہوں سب کی حالت خراب ہو جاتی، تو آرام سے میرے کو دھمکی دیتا ہے تیری جان لینے آیا ہو. تو کہا آجا آجا بھائی میری جان لینے آیا، آجا آجا، یہ میری بیوی سوئی ہے، اس کو روز میری جان میری جان میری جان لے جائے لے جائے. گھر جا کے مت بولنا، مشکل ہو جائے گا. میری یہاں تھوڑی بیوی ہے، اسے میں آرام سے بول دیتا ہوں. چلو پہلی بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ چلو دوسری بات ایک دم پھٹافٹ شروع کرے. آ گیا پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. بولو ساتھ میں بولیں گے مصطفیٰ کا دامن. میں ایک دم پوائنٹ پر آ رہا ہوں. بولو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے بھائی ساتھ میں بولتے ہوئے مصطفیٰ کا دامن. بالکل پکی بات ہے نا مصطفیٰ کا دامن، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر، ارے بولو نا کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. آپ لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہو میرا. اور ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، یعنی ساتھ میں بولو نا کوئی نبی آنے والا، کوئی آسمان سے کتاب آنے والی. اللہ نے فرمایا ما کان محمد نبا وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی محمد کے بعد بولو نہ کوئی نبی آنے والا. میرے پیاروں ایک بار بول دو نا، دوسری بات پر میں آیا ہوں. بولو نا مصطفیٰ کا دامن. صحیح میں نا؟ ارے بولو نا صحیح میں نا مصطفیٰ کا دامن. ایک بات بتاؤ، محبت کرتے ہو نبی سے؟ بہت ٹھنڈا مجمع. سلیم بھائی کیسا میں ایک گھنٹے میں سب کو سمیٹ لوں. کھڑے بولو نا محبت کرتے ہیں. کون کون محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرے. کرتے موئی نہ تو آئندہ نہیں آؤں گا. یہ جواب کوئی دے محبت کرتے تو یوں کرتا ہے ہاں. ارے یوں بولو محبت کرتے تھے کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. اب ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. محبت کرتے کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. بولو ہمارے نبی صاحب بیٹھے تھے. ایک صحابی آئے اور وہ صحابی نے آ کر سیدھا پہلا سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول بولو قیامت. اچھا پورا مجمع بتاوے قیامت کا کسی کو معلوم ہے؟ نہیں پورا مجمع بولے قیامت تک آنے والے کسی کو معلوم ہے؟ ہاں قیامت آئے گی ضرور، مگر کب آئے گی بولو کسی کو معلوم ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا 9ویں پارے میں 12 نمبر 9 اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعة أیان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. اللہ نے فرمایا قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو ہمارے نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ قیامت کب آئے گی کیونکہ کسی کو معلوم. ہمارے نبی نے فرمایا ما اعدت لها، قیامت جب آئے گی تب آئے گی، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت آئے گی، تمہارا سوال برابر ہے، کب آئے گی نہیں معلوم لیکن تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اچھا وہ جو صحابی آئے نا رونے لگے، کہنے لگے میں نے کوئی تیاری نہیں کیا. بولو میں نے کوئی. ہمارے نبی نے فرمایا تیاری کرو. معلوم ہے وہ صحابی نے روتے روتے کا ایک تیاری ہے. سبحان اللہ بولو. کاش وہ تیاری ہماری بھی ہو جائے. بولو سبحان اللہ. کیا کہا معلوم؟ وہ صحابی نے کہا کوئی تیاری نہیں ہے، پھر کہا ایک تیاری ہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا تیاری؟ قیامت کے لیے کیا تیاری؟ فرمایا انی احب اللہ ورسولہ، ایک تیاری ہے میں اللہ اور رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. بولو سبحان اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود اور آپ کہے کرنا تو کرنا، آپ کہے نہیں کرنا تو اتنی محبت آپ سے کرتا ہوں. معلوم ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اچھا اتنی محبت کرتے ہو تو پھر فکر مت کرو، قیامت میں ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے. ہر انسان المرء مع من احب یوم القیامہ
فرما. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ہر ایک اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کی ہوگی. اور معلوم ہے یہ ہمارے نبی نے فرمایا حضرت جبرائیل آئے. ہمارے نبی نے بولا جبرائیل کیوں آئے؟ کہا آپ نے جو کہا اللہ نے بھی وہی فیصلہ کر دیا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ نے بھی فیصلہ فرما دیا دنیا میں جس کی فرما برداری کرو گے, جس سے محبت کرو گے, قیامت میں اسی کے ساتھ. تو ہم لوگ بھی اللہ رسول سے محبت کرتے نہیں کرتے؟ تو قیامت میں کس کے ساتھ؟ اللہ رسول کے ساتھ. بہت بہت محبت کرتا, ہاتھ اوپر کرے بھائی ماشاءاللہ. سب اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. ایک ساتھ میں بول دو نا مصطفیٰ کا دامن پکڑا کر. مصطفیٰ کا دامن بولو نہیں چھوڑیں گے. میرے دوستو ہم کو نبی پسند ہے, ہاں یا نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا مولوی ساجد کوئی کرکٹر سے بہت محبت کرتا ہے نا. ہاں بولو نا, کرتا, بلکہ اتنی محبت کرتا ہے. یہ بیچارے کو معلوم نہیں بیٹ بال پکڑنا آتا نہیں آتا, لیکن کرکٹر سے اتنی محبت کرتا کہ اس نے جو ٹی شرٹ پہنا نا وہی کلر کا ٹی شرٹ, اس کے ٹی شرٹ کے پیچھے جو نمبر ہے ہمارے مہوا والے کے پیچھے بھی. اور کچھ لوگوں کو یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ والے اتنے پسند آتے. آپ نے مہوا کے جوانوں کو دیکھا ہوگا وہ بائک پر بیٹھتے. کس پر بائک بولتے نا, بائک. معلوم نہیں کمپنی بھی ایسی بائک بناتی پیچھے والا کہاں بیٹھتا سمجھ میں ہی نہیں آتا. اور ہمارے یہاں نکلے گا بائک پہ نکلے گا, ہمارے بازار میں بائک کو روکے گا, تھوڑے بال وال ادھر ادھر کرے گا, ایسا لگتا وہ خان نکلی ہے, اصلی تو مہوا میں پیدا ہوگا. کرتے نا محبت کرتے نا کرکٹر سے, بالی ووڈ ہالی ووڈ. ہاں بولو نا, کرتے نا. اور کرو کرو کرو. آپ سوچتے ہوں گے کیسا مولوی ہے آ کے بولتا کرکٹر سے محبت کرو. ہاں میں تمہاری عقل کا ایگزام لینا چاہتا ہوں. بھائی کرکٹر سے کیوں محبت کرتے؟ کیونکہ وہ میدان میں کمال بتاتا ہے. بتاتا نہیں بتاتا؟ خاص کر کے آپ نے دیکھا ہوگا آئی پی ایل میں ہم لوگ کیسے دیوانے ہو جاتے ہیں, آخری اوور میں اور دیوانے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ میدان میں کمال. ارے بھائی کرکٹر میدان میں کمال بتاتا ہے اس لیے محبت کرتے ہیں. وہ ہالی ووڈ والا بالی ووڈ والا پردے پہ کمال بتاتا ہے, وہ ایپیسوڈ والا ہمارے موبائل میں کمال بتاتا ہے. ہم محبت کرتے ہیں, لیکن مہوا والوں آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے, دماغ دیا ہے, ایجوکیشن دیا ہے. ہاں بولو نا, تعلیم دی ہے, اللہ نے نالج دیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو وہ کرکٹر, وہ بالی ووڈ, وہ ہالی ووڈ اس سے محبت کرتے کیونکہ کمال بتاتا ہے. ارے وہ زمین پہ پیدا ہوتا زمین پہ کمال بتاتا ہے. بولو وہ زمین پہ پیدا ہوتا, آواز نہیں آ رہی, وہ زمین پہ پیدا ہوتا زمین پہ کمال بتاتا. اللہ کی قسم ہمارے مصطفیٰ اکیلے ہیں, اکیلے جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں آسمان پر کمال بتاتے ہیں. بتاؤ نا ہمارے نبی نے آسمان پر کمال بتایا کہ نہیں بتایا؟ ساتھ میں بولو, ساتھ میں بولو نا, ٹائم کم ہے, ساتھ میں بولو. ہمارے نبی او نبی بولتے جاؤ, ہمارے نبی. پورا مجمع, پورا مجمع. ہمارے نبی او 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 نبی. پورا مجمع بولے اللہ کی قسم ہمارے نبی او نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, بولو بولو ساتھ میں بولو. ہمارے نبی او نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے, بولو آدھا. بتاؤ نا یہ کمال کوئی کرکٹر بتائے گا؟ ارے مہوا میں کوئی بتائے گا؟ ارے میرے جیسا پاگل کون ہوگا؟ مولوی عنایت اللہ. میں بھی اپنی جوانی میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹیرس پہ بیٹھا تھا. کس کے ساتھ؟ تو کا کو شرما ہے, میں بیٹھا تھا. تو اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹیرس پر بیٹھا تھا. اور شفیق آ گیا, میرا سالہ ابھی بھی دکھا نہیں میرے کو. سنو سنو, میں میری بیوی کے ساتھ وہ ٹیرس پر بیٹھا تھا, اوپر چاند تھا. تو میں نے سنا تھا کہ ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارے کیے تو چاند کے کتنے ٹکڑے ہو گئے. تو میں نے بھی یوں کیا, یوں کیا. بولو بولو کچھ ہوا؟ پھر میں نے 4 انگلیوں سے کیا, کچھ ہوا؟ پھر میں نے پورا ہاتھ یوں گھمایا نا, تو میری بیوی نے دیکھا, مجھے کہا کیا کر رہے ہو؟ غصے میں. وہ مطلب اس لیے غصے میں تھی کہ تو وہ چاند دیکھتا تو یہ چاند کو کون دیکھے گا؟
گھر میں گئی چلی گئی ٹیرس پہ سے گھر میں چلی گئی، پھر گھر میں کیا ہوا ہوگا تو تمہارے گھر بھی ہوتا ہے، بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں نے چاند کو پوچھا کہ میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا جو ٹکڑے ہو گئے، تو چاند نے بھی اپنی زبان حال سے کہا ہاں تیرے اشارے پر کچھ نہیں ہوا، مصطفیٰ کے اشارے پر 2 ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ اللہ نے ہم کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے۔ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں ہمارے نبی وہ نبی بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، رات کا اندھیرا ہو گیا، رات کا اندھیرا ہو گیا، ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا، سبحان اللہ، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے، رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ اب بولو مصطفیٰ کا دامن زمین پہ، حکومت کہاں پہ؟ ایک بات جلدی بتا دوں آپ کو، بارش نہیں ہو رہی، ارے بولو نہیں ہو رہی نا، اس پر ایک بات بتا دو، دعا کرو ہوگی انشاءاللہ، آج کی مجلس کی برکت سے اللہ پانی برسائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات سمجھ لو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، کون سا خطبہ؟ بھائی جمعہ کا خطبہ اگر امام صاحب دیتے ہو، مولانا اگر آپ جمعہ کا خطبہ دیتے ہو اور پبلک میں سے کوئی آ کے روکے تو دھمال ہوتی کہ نہیں ہوتی مسجد میں؟ بھائی جمعہ کا خطبہ دے رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتاؤ آج کا امام خطبہ دے رہے جمعہ کے دن، کوئی روکے گا تو دھمال ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو بولو ہوگی کہ نہیں؟ اور کون دھمال کرے گا معلوم؟ جو فجر پڑھنے نہیں آتا وہ زیادہ دھمال کرے گا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سنو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، چلچلاتی گرمی، ایک صحابی آئے اور خطبے کے بیچ میں، اللہ کے رسول خطبہ روک دو نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں خطبہ روک دے، کیا ہوا؟ تو آنے والے نے کہا میں بہت دور سے آیا ہوں اور کئی گاؤں والوں نے مل کے میرے کو بھیجا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا ہوا کیا؟ تو ہمارے جانور مر گئے، بچے بلبلاتے، عورتیں تڑپ رہی ہے، آسمان سے پانی کا قطرہ نہیں آیا ہے، ہم پیاسے پیاسے مر جائیں گے۔ اچھا انہوں نے یہ کہا، ہمارے نبی کیا کر رہے تھے؟ بولو اسی وقت ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے کیا دعا مانگی؟ اللہم اسقنا غیثا مغیثا نیا مریا اللہم صیبا نافعا۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ پانی برسا دے، اللہ پانی برسا دے۔ وہ سارے صحابہ فرماتے ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے تھے، ابھی ہاتھ رکھتے، بولو ابھی ہاتھ رکھتے اس سے پہلے پانی برسنا شروع ہو گیا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہاتھ رکھتے، بولو اس سے پہلے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ تو اب سننا، برابر سننا، یہ کون سے دن کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے؟ ارے بھائی پورا مجمع بولے کون سے دن کی بات کر رہا ہوں؟ جمعہ کے دن۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی، ہاتھ رکھتے اس سے پہلے آسمان سے بولو پانی برسنا، آواز نہیں آتی، بولو نا آسمان سے پانی برسنا۔ یہ کون سے دن ہوا؟ اچھا پانی آ رہا ہے، شنیچر کو بھی آیا، اتوار کو بھی آیا، پیر کو بھی آیا، منگل کو بھی آیا، بدھ کو بھی آیا، جمعرات کو بھی آیا۔ کون سی جمعہ گئی؟ اب دوسری جمعہ اتنی بارش ہو رہی ہے، معلوم ہے مسجد کے اوپر چھپر لگایا گیا، ہمارے نبی کے اوپر چھتری لگائی گئی کیونکہ پانی بہت زوردار آ رہا۔ اچھا ہمارے نبی دوسری جمعہ کو خطبہ دے رہے، جیسے خطبہ دے رہے خطبے کے بیچ میں پھر وہ صحابی آ گئے جو کب آئے؟ اگلی جمعہ، آج پھر آ گئے ہو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج بھی تم جمعہ کے خطبے کے بیچ میں آ گئے، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول آنے میں دیر ہو گئی، راستے میں پانی بھرا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا مگر آئے کیوں؟ بہت آ گیا پانی، روک دو ورنہ ہمارا گاؤں پانی میں بہ جائے گا، ہمارا سمندر بن گیا گاؤں اور ہمارے تالاب بھی بھر گئے، نہر بھی بھر گئی، اللہ کے رسول یہ پانی کو واپس روک دو۔ سنو ہمارے نبی نے اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھائے، بولو سبحان اللہ۔ اور کیا دعا مانگی ہمارے نبی نے؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام وعلی الاشجار وعلی الجبال وعلی الاودیة وعلی منابت الشجر۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ اب روک دے، اللہ روک دے، پانی روک دے۔ صحابہ فرماتے ہمارے نبی ہاتھ رکھتے اس سے پہلے پانی رک گیا، بولو سبحان اللہ۔
اچھا پانی رک جاوے تو بھی باہر کیچڑ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحابہ فرماتے ہیں جمعہ پڑھ کے نکلے تو باہر کیچڑ بھی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے پانی برسا ہی نہیں. بولو سبحان اللہ. اب توجہ دینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز ہو گئی، جب باہر نکلے اب سب لوگ ملاقات کر رہے ہیں، مسافہ کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے، ہمارے نبی باہر جا رہے. جب ہمارے نبی باہر گئے تو وہ صحابی کھڑے تھے، کون؟ جو کتنی جمعہ سے آ رہے اور 2 جمعہ سے خطبے کو کیا کر رہے؟ روک رہے. وہ صحابی باہر کھڑے تھے. تو ہمارے نبی جب باہر آئے تو ایک دم آئے سامنے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کمال کر دیا، تحکم علی السماء، آپ تو آسمان پر بھی حکومت کرتے. ارے بولو آپ تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ حکومت، کون سی حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ تو کہا کیوں؟ وہ اگلے جمعہ کو آیا تو آ گیا، یہ جمعہ کو جا تو چلا گیا، آسمان پر تو آپ کی حکومت ہے. سننا، ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور کیا فرمایا معلوم؟ یہ کہہ رہے میں آسمان پر حکومت کرتا ہوں، چھوٹی بات ہے، بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے میں مصطفیٰ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں زمین پر کہہ دیتا ہوں، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. میں زمین پر کہہ دیتا ہوں، بولو اللہ آسمان پر. اور بس یہ ہمارے نبی نے فرمایا اور حضرت جبرائیل آئے. کیا ہوا؟ جو آپ نے کہا اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا، اب سے آپ بولتے جاؤ گے اللہ فیصلہ کرتا جائے گا. قرآن کریم میں آیت آ گئی، میرے ساتھ میں پڑھو، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا مصطفیٰ کہتا جا، فرماتا جا، مصطفیٰ زمین پر بولتے جائیں گے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا جائے گا. تو ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی کون بنتا ہے؟ محبت 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 بولو کریں گے انشاءاللہ. ساتھ میں بولو کریں گے محبت انشاءاللہ. تو اگر محبت کرنے والے ہو تو میں تیسری بات پر آ جاؤں، نہیں کرنے والے ہو تو یہیں پہ بات ختم کر دوں. کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، زور سے بولو نا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی پیغمبر. معلوم ہے اللہ نے سارے پیغمبروں کو زندہ کیا، سارے. منع مت کرنا، بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں اللہ نے سارے پیغمبروں کو زندہ کیا، بیت المقدس مسجد اقصی میں جمع کیا، اور اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو بلا کر کہا نماز آپ پڑھاؤ گے، سارے نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے فیصلہ کر دیا ہر نبی مقتدی ہوگا، میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام ہوگا. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک آواز میں کہو مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن. محبت کرتے ہو پھر وہی جواب کرتے کرتے اور کرتے. تو میں تیسری بات پر آ جاؤں، اگر آپ کی بات پکی ہے تو جھوٹ تو نہیں بولو گے نا، یعنی بالکل صحیح صحیح جواب دے رہے ہو نا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ گجراتی میں بولوں؟ میں تو کہتا ہوں میرے پیاروں سب زبانیں سیکھو، اس وقت نالج اور تعلیم بہت ضروری ہے. مفتی ساجد صاحب یہ محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ بھاؤ نگر میں، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے. آپ کو بتاؤں میں ایک مرتبہ وہاں گیا زمبابوے، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، اس کی راجدھانی ہرارے. اب وہ میں پہلی مرتبہ وہاں پر گیا، پہلی مرتبہ. اب میں رات کو 12 بجے کا ایئرپورٹ پر اترا، فجر کی نماز میرے پاس پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھا. سب لوگوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب کیا اچھی آواز ہے، کیا آپ نے نماز پڑھائی. اب مجھے پہنچے بیان کرو، فجر کے بعد فوراً بیان کرنے کے لیے بٹھایا. تو میں نے پہلے تو پڑھا، پھر میں نے کہا محترم دوستو بزرگوں. ایک آدمی نے پیچھے سے مجھے یوں تھپا مارا، کہا انگلش انگلش انگلش. میرے پیاروں تو اللہ جزائے خیر دے، میرے والدین کو دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت محنت سے انگلش پڑھائی، اسی وقت انگلش میں بیان. ابھی موا والے بولے تو موا میں بھی انگلش میں بیان کروں گا، لیکن اب سمجھنے والے کہاں ہیں انگلش میں؟ قرآن سمجھنے والے نہیں، عربی سمجھنے والے نہیں. ہم کو صرف موبائل کا واٹس ایپ جو آخری درجے کا ناپاک، ہمارا انسٹاگرام ناپاک، ہمارا ٹک ٹاک ناپاک، ہمارا یوٹیوب ناپاک، ہمارا فیس بک ناپاک. اچھا کیا کرے گا معلوم؟ میں نے تیرا اسٹیٹس
पढ़ा। तो तेरा बाप तेरे को कौन बोला पढ़ने को? इतनी सुभान अल्लाह नहीं पढ़ी। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेता, नबी राजी हो जाते। उसका स्टेटस पढ़ने में तेरे को क्या मिला? हाँ, कयामत में कब्र में अल्लाह पूछेगा उसके स्टेटस में क्या लिखा था। क्यों टाइम बिगाड़ते हो? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। क्या करने की जरूरत है मेरे प्यारो? जितनी देर में किसी का स्टेटस देखते हो, एक बार सुभान अल्लाह कह दे, अल्लाह तबारक व तआला मालूम है जन्नत में कहां से कहां पहुंचा देंगे। इसलिए मेरी दो बातें हो गई। पहली बात बोलो ला इलाहा, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। दूसरी बात मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते हैं। मेरी बात सब समझ में आ रही ना आप लोगों को? हाँ बोलो ना। हाँ, नहीं समझ में आवे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो मालूम है एक वो था अपना 8 साल का लड़का, कितने साल का? अब वो घर में आवे और उसकी मम्मी को बोले शीशी शीशी या सुसु बोले, यानी इसका मतलब है कि मेरे को पेशाब करने जाना है। तो माँ को भी मालूम है, माँ उसको उठावे, बाथरूम में ले जावे, टॉयलेट में ले जावे, वहाँ पेशाब कर ले। कितने साल का था बेचारा? 8 साल। एक दिन घर में बहुत मेहमान आए, अब मेहमान के बीच में आ गया और कहते मम्मी मम्मी शीशी शीशी। तो माँ ने पेशाब तो करवा दिया टॉयलेट बाथरूम में, लेकिन मेहमानों के जाने के बाद माँ ने थप्पड़ मारा। सबके सामने शीशी सुसु करता है, कितना खराब लगता है। मेहमानों के सामने हमारी इज्जत खराब कर दिया। फिर मम्मी मेरे को क्या बोलने का? जब पेशाब आवे तो बोलने का क्या? माने का आज से बोलने का मेरे को गाना गाने का है। आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, यानी मेरे को। अब वो बेचारा बच्चा रोज आवे, क्लास में से आवे, स्कूल में से आवे, मम्मी आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, मेरे को गाना गाना है। तो माँ कहाँ लेके जावे? अब यही बच्चा प्रवास में गया। प्रवास समझते हो ना? पिकनिक, पिकनिक पे गया। अब वो टीचर लेके गई। अब रात के 2 बजे इसको जोर का पेशाब लगा। तो ये रात को टीचर के पास गया, टीचर टीचर मेरे को गाना गाने का है। टीचर ने क्या कहा, रात के 2 बजे बच्चा कोई गाना गाएगा? सुबह 8 बजे हम सब उठेंगे ना आराम से सुबह में, तो उस वक्त तू गाना गा लेना। बेचारा चला गया। आधे घंटे के बाद फिर आया, टीचर गाना गाने का है। टीचर ने कहा कि तेरे को गाना सुबह में गाने का? टीचर बहुत जोर से गाने का है। टीचर बहुत, तो टीचर ने गुस्से में कहा कितना भी जोर से गाना गाने का हो, सुबह में अभी जा सो जा। बेचारा गया, लेकिन उसको बेचारे को लगी थी बहुत जोर की पेशाब लगी थी। तीसरी मरतबा फिर 3 बजे रात को टीचर 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 अभी बर्दाश्त नहीं होता, टीचर मेरे को गाना गाने का है। आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग, टीचर मेरे को गाना गाने का। टीचर ने कहा सुबह तक नहीं टीचर, मेरे को अभी गाने का है। तो टीचर ने गुस्से में कहा मेरे कान में गाले 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 गा लिया उसने। आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ऐसा ही जा रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। तो फिर एक मरतबा बोले ना मुस्तफा का दामन, बुलंद आवाज से बोले। तुम सोचो कि हंसाता का को हंसाता नहीं हो, अभी तवा गरम करके रोटी पकाने आ रहा हूँ, मेरा टाइम पूरा हो रहा है भाई। साथ में बोलो ना भाई, पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते हैं। देखो जो लोग अपनी बात में पक्के हो, तीसरी बात पर पूरा उतर जाएंगे। हमारे नबी से अगर मोहब्बत करता था या करते हैं या करते रहेंगे, तो अल्लाह की कसम जो हमारे नबी को पसंद है वो दे दो, जो हमारे नबी को पसंद है वो दे दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल की जरूरत, अरे बोलो माल की जरूरत। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे महबूब, एक बार जुबान से कह दो ओहद पहाड़ को सोने का बना दूंगा। ओहद पहाड़ 18 किलोमीटर पर है। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा एक बार इशारा कर दो, ओहद पहाड़ सोने का बना दूंगा। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया मुझे मेरी उम्मत से एक चीज चाहिए, अगर मोहब्बत करते होंगे तो देंगे, नहीं मोहब्बत करते होंगे तो नहीं देंगे। सहाबा ने पूछा क्या चाहिए? फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरा उम्मती वो मेरा उम्मती है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता होगा। बोलो बोलो कितने वक्त की नमाज पढ़ता होगा? हमारे नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक, बोलो 5 वक्त की। अच्छा हम लोग माशाल्लाह समझदार है, अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे को इतना दोगे तो मेरी आंखें ठंडी होगी, नहीं दोगे तो मेरा गुस्सा भड़केगा। तो हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज दे दो, मेरी आंखें ठंडी होगी, और नहीं दोगे तो। और मुस्तफा का जलाल, मुस्तफा का जमाल, मुस्तफा का कमाल कोई पहुंच सकता वहां तक? अरे बोलो ना, कोई पहुंच सकता? तो क्यों हम हमारे नबी को नाराज कर रहे हैं? महुआ में रह के मदीने वाले मुस्तफा को क्यों नाराज कर रहे हैं? जो नबी ने पूरी जिंदगी मेरा उम्मती मेरा उम्मती मेरा उम्मती, पूरी पूरी रात हमारे नबी रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती, अल्लाह मेरा उम्मती,
اور وہ کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. تو چلو تیسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ میں بہت پیاری بات پہ جا رہا ہوں. بولو سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ میں بولو نہ پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز پڑھنے کے 3 فائدے بتا کے چوتھی بات ابھی نہیں کرتے, ٹائم بہت ہو گیا, لیکن نماز کے 3 فائدے سب سنیں گے انشاءاللہ. ہم میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جتنوں کو گٹکے کی عادت ہوتی ہے نا؟ نہیں ہاتھ نہیں اٹھاؤ, خالی میں بول رہا ہوں. سگریٹ کی, بیڑی کی, دارو کی, جوا کی, بلکہ یہ موبائل بھی ایک بہت بڑا نشہ ہے. میرے کو کسی نے لاک ڈاؤن میں کہا مولانا یہ لاک ڈاؤن میں ہاں موت آ جاتی ہے موت. میں نے کہا بھائی لاک ڈاؤن میں موت آ جائے نا وہ کم ہے, لیکن موبائل کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ چھین جائے نا وہ بہت برا ہے. مر جانا بہتر ہے مگر ایمان چلا جائے وہ بہتر ہے. اور نماز نہیں تو ایمان نہیں. بولو نماز نہیں تو کون کون تیار ہے؟ بولو میں آپ کو دیکھو میں آپ کو بتاؤں, جتنی بھی خراب عادت ہو گئے, بولو جتنی بھی خراب عادت ہو گئے, آدمی کو بولو نا بھائی چھوڑ دے, بھائی گٹکا چھوڑ دے, بیڑی چھوڑ دے, تمباکو چھوڑ دے, دارو چھوڑ دے, وہ کیا بولے گا؟ ایسا چھوڑ دے مولانا بیان کر کے مطلب گٹکا چھوٹ جائے گا, کیا بیڑی چھوٹ جائے گی, کیا دارو چھوٹ جائے گا؟ نہیں میرے پیاروں, میں بھی کہتا ہوں مولانا کے بیان سے نہیں چھوٹے گا, لیکن مولانا جو کہہ رہے وہ کر لے. قرآن کریم میں لکھا ہے ایک کام کر لے, اللہ فرماتے تو زمین پہ وہ کام کرے گا, تیری ساری گندی عادتوں کو میں چھڑا دوں گا. کون کون کرے گا؟ سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ بولو. کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ ایک کام اللہ فرماتے کرے گا. اور میں آپ لوگ بھی جا کے گھر میں دیکھ سکتے ہو, قرآن میں پارہ نمبر 21, بولو پارہ نمبر, آیت نمبر 1, بولو آیت نمبر, اللہ نے کیا فرمایا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پورا مجمع بولے اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی 5 وقت کی نماز پڑھ لے, تیری ساری گندی عادتیں اللہ فرماتے تو نہیں چھوڑے گا, میں خود تجھے چھڑا دوں گا. پھر ہوگا ایک بار نماز پڑھنے لگ, پھر تیرا دوست آگے گٹکا دے گا, گٹکا تو لگا رہے 15 دن پہلے تو میرے ساتھ میں کھاتا تھا, غیب سے آواز آئے گی نماز نے ساری گندی عادتیں چھوڑا دی ہے. بولو سبحان اللہ. پڑھیں گے نماز کا پہلا فائدہ. اچھا نماز کا دوسرا فائدہ بتاؤں. چاہیے ارے بھائی پیسہ چاہیے, نہیں چاہیے تو میں بیٹھا ہوں. سلیم بھائی چاہیے نا, سیدھی بات ہے بھائی چاہیے. بولو نا حلال چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ قرآن میں جاؤ, قرآن میں 16ویں پارے میں غالباً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سننا میں نہیں کہہ رہا ہوں, ڈائریکٹ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نماز پڑھ, نماز پڑھ, تیرے گھر والوں کو بھی نماز پڑھا, بیوی بچے گھر میں فیملی نماز پڑھا. ہم کہتے اللہ پڑھاؤں گا, کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے اب روزی مت مانگنا, ہم روزی تیرے دروازے پر پہنچائیں گے. بولو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتے تو تیری فیملی نمازی بننا تمہارا کام, چھپر پھاڑ کے روزی دینا میرا کام. بولو کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. تو نماز سے سب گندی عادتیں چلی جائے گی, نماز سے روزی بہت ملے گی. اور آخری بات سن کے خوش ہو جاؤ, اللہ فرماتے نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت, اللہ فرماتے میں جنت الفردوس دوں گا, اس کے اوپر کوئی جنت ہے. نماز بڑھی تو جنت بھی. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتے تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا, ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے. تو اب بتا دو بھائی ہمارے بہت پیارے پیارے کہاں چلے گئے, سب جا رہے ہیں. بھائی بہت خوشی ہوئی جب یہ آئے تھے, میں سمجھ گیا ہمارے بہت پیارے ہندو بھائی آئے تھے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں, بھلے وہ چلے گئے لیکن میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, ہمارا اسلام دھرم نے ایکتا یونٹی سکھایا ہے, کبھی مذہب میں بھید بھاؤ اللہ نے ارے بولو سکھایا, ہمارے مصطفیٰ نے سکھایا نہیں. میرے پیاروں شریعت اتنی پاکیزہ ہے, اتنی پاکیزہ ہے شریعت کہ اللہ
اللہ نے صاف فرمایا سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کہ نہیں؟ اتنا اچھا معاملہ کیا. چاہے وہ یہودی ہوتا, چاہے وہ عیسائی ہوتا, چاہے وہ مجوسی ہوتا, ہمارے نبی نے سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا. اور آپ کو معلوم ہے ایک دن جب مکہ فتح ہو گیا تو کسی نے کہا لڑائی جھگڑے کا دن ہے, الیوم یوم الملحمہ. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, میرے اللہ نے بتایا الیوم یوم الملحمہ. کوئی بھی کسی بھی دھرم کا ہوگا, نبی رحمت ہی کا معاملہ کرتے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے ہمارے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور میں تو ایک مفتی ساجد, بلکہ ہمارے ساجد نگر بھی ہوں گے, سلیم بھائی ہوں گے, میں آپ کو ایک توجہ دلاتا ہوں. کوئی بھی مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کسی کے گھر کو آگ لگانا؟ کوئی بھی مذہب میں کسی کو نقصان پہنچانا, کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں لکھا ہے. میں نے ابھی شروع میں سنسکرت میں آپ کو بتایا نا, سنسکرت میں پھر بتا رہا ہوں, مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے, شاید گیتا میں یا مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے, سنسکرت میں لکھا ہوا ہے آواشویم ایو بھوگویم کنڈ کرن شبہا شبہم. یہ پورا سٹیٹمنٹ ہے. کیا مطلب اس کا؟ آواشویم ایو بھوگویم کنڈ کرن شبہا شبہم. جس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کذا تدین تدان, جیسی کرنی ویسی کرنی. اس لیے میرے پیارو, ہم جتنا ہو سکے ہمارے ہندوستان میں, ہمارے اس وطن میں, اور جب بھی 15 اگست ہوا میں نے وہاں پر باقاعدہ میں نے کہا فلیگ ہوسٹ ہوگا اور اعلان ہوگا بھر کے اعلان ہوگا کہ ہندوستان میں ہم سب کا حق ہے. بولے سبحان اللہ. یہاں کے قطرے قطرے سے محبت ہے, مٹی مٹی سے محبت ہے. ارے ہندوستان کی زمین تو اتنی پوتر ہے کہ پانی نہ ملے تو ہم اسی زمین کی مٹی سے تیمم بھی کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب نے آپس میں محبت عطا فرمائے. ایک بات آئی تو میں نے بات یہ کر دی تو 3 باتیں ہو گئی. پہلی بات بولو لا الہ الا اللہ, دوسری بات بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور تیسری بات بولو کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کر کے بولے نماز کی پابندی کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ میں بولو کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. چوتھی بات بھی بول دو سلیم بھائی, بول دو تو پوری بات ہو جائے, کیونکہ شروع میں کہا تھا 4 باتیں سن لو, یہاں بیٹھے کل جنت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. لیکن چوتھی بات کے لیے ذرا کلیجے پہ پتھر رکھنا پڑے گا. پہلی بات تو ہو گئی کرنے دھرنے والا کون. نمبر 2 مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. اور تیسری بات یہ ہو گئی نماز کی پابندی کریں گے. کون کون تیار پڑھیں گے نا, کل صبح سے شروع میں انشاءاللہ سب گندی عادتیں ختم ہو جائیں گی, پیسہ ہی پیسہ, برکت ہی برکت ہوگی, اور میرے دوستوں جنت کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. ایک اور بات بتا دوں, وہ کریں گے اپنے ماں باپ کو اپنی ناراض مت کرو. بہت سے جوان بیٹھے ہیں, ماں کا دل دکھایا ہوگا, مت دکھاؤ. ماں بہت پیاری ہے. میرے جیسوں کو پوچھو جن کی ماں نہیں ہے, جن کے ابا نہیں ہے. میرے پیاروں, یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں. ماں کیا غلط کیا بولی, ماں نے غلط کیا بولی؟ ماں نے اتنا کہا ہوگا کہ موبائل پہ زیادہ مت رہے. کیا ماں نے کہا ہوگا کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے؟ کیا جواب دیتا ہے ماں کو ماں کی ڈالی دیتا ہے. ارے کبھی تو سوچ کہ آج ہمارے یہاں پریگننسی کا معاملہ آتا ہے, ڈیلیوری کا معاملہ, پورے گھر میں ہلچل مچ رہی ہے. سوچو ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے وہاں ہلچل مچی تھی, کیا ہوا تھا؟ وہ بیچاری ماں کپڑا بھی دھو رہی ہے, برتن بھی مانگ رہی ہے, پوتا بھی لگا رہی ہے, جھاڑو بھی مار رہی ہے, کھانا بھی پکا رہی ہے, اور ہم پیٹ میں ہیں. اور 8 مہینے میں جب وہ بچہ اندر دھڑکتا ہے نا تو ماں کی زور سے چیخ نکلتی ہے. پھر بیچاری پوتا مارنا شروع کر دی. وہاں واشنگ مشین کہاں تھا, وہاں نوکرانی کہاں تھی, وہاں کام کرنے والی ملازمہ کہاں تھی, وہ ماں ہی نوکرانی تھی. لیکن 9 مہینے تک اپنے بچے کو تکلیف نہیں ہونے دی. اس کے بعد جیسا بچہ باہر آیا, ہم نے پاخانہ بھی کیا, ٹوائلٹ بھی کیا, ہم نے پیشاب بھی کیا, وامٹ بھی کیا. ماں نے سب دھلایا اور ہم کو گلے سے لگایا. پھر وہ وقت آیا تو ماں نے 2 سال تک چھاتی سے لگا کر دودھ پلایا. پھر وہ وقت آیا کہ کبھی اگر رات کو ہم بیمار ہو گئے تو ماں رات بھر جاگی, ہم صرف کروٹ لیتے تھے تو ماں میرا بیٹا بخار تو نہیں. اور کبھی ماں کو لگا کہ بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے, اپنا کمبل اتار دی اور کمبل بیٹے کو دے دی. آج وہ بیٹا ماں کو گالی دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 11 بجے رات کو ماں سو گئی؟ اللہ کی قسم سوئی نہیں ہے. ہم سمجھتے ماں سو گئی, کہتے میری ماں تو سو جاتی رات کو 11 بجے. نہیں, وہ ماں سوچتی ہے 4 بچوں کو بڑا کیا, آج 4 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. باقاعدہ فون کرتے, 15 دن ہو گئے, ماں کو کب لے کے جائے گا؟ کیوں؟ ہماری ماں نے ایسا فون کیا تھا.
کیوں ماں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں؟ میرے پیاروں، وہ ماں اتنی پیاری ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھا ہے۔ باپ جنت کا، آج میں سچ کہتا ہوں، یہاں بہت سارے باپ بیٹھے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے بیٹے کو کچھ نہیں بول سکتے، ڈرتا ہے۔ اگر بہت بولنے کا ہوتا ہے نا، اپنے دوست کو بولتا ہے میرے لڑکے کو سمجھانا نا، میرے لڑکے کو کیوں پیدا اس نے کیا، کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ بیٹا اتنا نالائق ہے کہ وہ باپ کے سامنے بھی آواز اٹھاتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں لکھا ہے کہ ماں اور ابا کی آواز آئے آپس میں بات کرتے وقت، گالی گلوچ کے وقت نہیں، بات کرتے وقت بھی ہمارے نبی نے فرمایا تیری آواز ماں کی آواز کے اوپر نہ جائے ورنہ اللہ موت کے وقت کلمے کو چھین لے گا۔ میرے دوستوں، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک بات بتا کر بات ختم کروں گا، لیکن سب بولو کریں گے، بولو ماں باپ کی خدمت کریں گے نا۔ ماں بہت پیاری ہے میرے دوستوں، اور میں سب کو کہتا ہوں ایک بار ماں کا جنازہ اٹھے گا، باپ کا جنازہ اٹھے گا، پھر لاکھ کوشش کرو نظر نہیں آئیں گے، نظر نہیں آئیں گے، اور معلوم ہے قیامت میں راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ میں 30 سال سے بیان کر رہا ہوں، کتنے سال سے، لیکن میں سب کو کہتا ہوں میری زندگی میں سب سے مشکل وقت وہ آیا تھا جب میری امی کا جنازہ مبارک رکھا تھا اور مجھے کہا قاری صاحب آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے۔ 30 سال کا بیان کرنے والا میرے دوستوں، اس وقت ایک ہی خیال آیا، ابھی ماں کو دفن کر دیں گے، پھر ماں کا چہرہ قیامت تک نظر نہیں آئے گا، اور راضی ہوگی تو نظر آئے گا، نہیں ناراض ہوئی تو کیا حال ہوگا میرے پیاروں۔ اس لیے آپ کی ماں زندہ ہے میرے دوستوں، قدر کرو۔ ایک بات بتاؤں مولوی ساجد، بہت یہ سونے کے حروف سے لکھنے کی بات ہے، ایک بوڑھا باپ، بولے بوڑھا باپ، وہ اپنے بہت کروڑ پتی ابجو پتی اپنے بیٹے کے پاس آیا اور اپنے بیٹے کو کہتا لے چابی لے، آج سے آفس تیری، آفس میں جتنے کیبن میں کام کرنے والے کام کرنے والیاں بیٹھی ہے سب تیرے انڈر میں، بس یہ تیرا باپ گھر میں بیٹھے گا، کھاؤں گا پیوں گا سوؤں گا، باقی پورا کاروبار تیرے حوالے۔ بیٹا بھی بڑا بزنس مائنڈ تھا، وہ بھی بیٹھ گیا، کاروبار پہ بیٹھ گیا۔ 6 مہینے کے بعد باپ آفس میں آیا، 6 مہینے کے بعد باپ، سننا برابر سننا، آفس میں آیا اور باپ نے اس کے یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا، کندھے پہ، دونوں کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا بول، شکتیمان کون، طاقت والا کون، یہ بزنس، یہ کیبن، سب کون؟ تو بیٹے نے کہا میں۔ طاقت والا کون؟ بتاؤ باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ باپ نے پھر اس کے کندھے کو زور سے دبایا دونوں ہاتھ سے اور کہا بیٹا سوچ کے بول، شکتیمان طاقت والا کون، یہ پورا بزنس۔ بیٹے نے کہا شکتیمان طاقت والا میں۔ بتاؤ باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ باپ غصے میں سامنے آیا، کانچ کا گلاس تھا لیکن توڑا اور کہا بیٹا بول، طاقت والا شکتیمان کون؟ سننا، بیٹا کہتا ہے پپا آپ شکتیمان ہیں۔ تو ابا نے کہا پہلی 2 مرتبہ میرا نام نہیں لیا، تیسری مرتبہ میرا نام لیا۔ کہا پہلی 2 مرتبہ آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا، پہلی 2 مرتبہ میں آپ کا ہاتھ میرے، اور جس بیٹے کے کندھے پر باپ کا ہاتھ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی طاقت والا بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا، پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ، تو میں نے سمجھ گیا کہ میرے کندھے پر میرا ابا کا ہاتھ ہے، میں بہت طاقت والا۔ لیکن جب آپ سامنے آ گئے، آپ کا ہاتھ کندھے سے نکل گیا، اب آپ آگے میں پیچھے ہوں، وہ بیٹا کوئی طاقت والا نہیں جس کے ابا کا سہارا اس سے چھین لیا گیا ہو۔ تو میرے پیاروں، باپ جنت کا دروازہ ہے، مت ناراض کرو۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا تھا نا اللہ کے رسول میں کیا کام کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر۔ پھر پوچھا پھر اور کیا کام کروں؟ جا ماں کی خدمت کر۔ پھر پوچھا اور کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر۔ پھر پوچھا کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا جا ابا کی خدمت کر۔ علماء لکھتے ہیں ماں کا درجہ 3 گنا باپ سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ ماں نے وہ کام کیے جو ابا نے نہیں کیے۔ ہاں، ہمیں پیٹ میں رکھنے والی کون؟ ماں۔ بولو نا، ہمیں پیٹ میں رکھنے والی کون؟ ماں۔ جننے والی کون؟ ماں۔ دودھ پلانے والی کون؟ ماں۔ تینوں کا خیال کر کے ہمارے نبی نے فرمایا ماں 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 پھر ابا۔ میرے دوستو، آج کیا ہے، میں منع نہیں کرتا بیوی سے محبت کرو محبت کرو، لیکن ایسی محبت کرنا کہ ماں کو گالی دینا، ماں کو یہ کہنا گھر میں رہنا ہے تو رہنے تو چلی جا، باپ کو کہنے کا بہت ہو گیا، حد ہو گئی،
میرے دوستو یہ ہماری زبان پر اچھا لگتا ہے؟ اللہ کی قسم اگر یہ ماں کے ہاتھ اٹھ گئے نا بد دعا کے لیے، اللہ فرماتے اس کے ہاتھ اور میرے درمیان میں کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے میرے پیارو ایک کام کرو جو میں نے اپنی زندگی میں کیا، اب تو میرے امی ابا نہیں ہے لیکن میں نے کیا، بولو آپ کرو انشاءاللہ۔ کیا کرنے کا معلوم ہے؟ بہت اچھی بات ہے یہ، کیا کرنے کا معلوم؟ چپ چاپ ماں کے پاس جانے کا، کوئی بھی نہیں ہوگا نا، چپ چاپ جانے کا ماں کے پاس، اور ماں کو جا کے کیا کہنے کا معلوم؟ ماں تیرے 4 بچے 5 بچے جتنے بھی، ماں کو کہنے کا ماں سب سے زیادہ میں تم کو ستاتا ہوں نا ماں، سب سے زیادہ میں ستاتا ہوں، لیکن ماں تیرے کو معلوم ہے نا ماں میری بیوی بچے، تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں اکیلا آدمی کہاں جاؤں گا؟ بیوی کے پاس جاؤں، تیرے پاس آؤ، کیا سوچنا؟ اور ماں کو اتنا کہنا ماں میرے کو معاف کر دے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت ماں کے ہاتھ اٹھیں گے اور یوں سر پہ رکھ کر کہے گی جا بیٹا میں نے معاف کر دیا۔ سننا، ماں کہے گی جا میں نے معاف کیا، اسی وقت اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں، حدیث اللہ فرشتوں کو کہتے دیکھو دیکھو ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں ماں سے زیادہ رحمت رکھنے والا میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ اب بتاؤ کون کون تیاری ہے؟ 4 کام میں نے آپ کو بتا دیے، سب کریں گے بولے انشاءاللہ۔ میں آپ تمام کا بہت 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 شکر ادا کروں گا، میرے بیٹے مولانا یہ عنایت اللہ صاحب کا بہت شکریہ، اور بھی یہاں کچھ نام لکھے ہیں بیٹا ذرا پکڑنا، مولانا عبدالرشید صاحب اور اسی طرح مولانا شوکت علی اور مولانا ساجد صاحب، اور اسی طریقے سے میرے پیارے بیٹے مولانا عنایت اللہ صاحب، اور سارے مہوا والے اور بھاؤ نگر والے سارے مجمع کا۔ بھائی کس کس کا میں شکریہ ادا کروں؟ بس اتنا ضرور کہوں گا دعا کرو جتنے ہم میں بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ اور ایک بہت پتے کی بات میں آپ لوگوں کو بولنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے پیاروں میں آپ تمام کا شکریہ، بہت بہت شکریہ، پورے مہوا والوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اور آپ لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا؟ لیکن آج سے ارادہ پکا کتنے کام کریں گے؟ جیسے ساتھ میں ہاتھوں پر کر کے بولو 4 کام کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، نماز کی پابندی ہوگی نا انشاءاللہ، اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بولو آمین۔ میں ہمارے ساجد نگر کا مفتی ساجد کا اور اسی طریقے سے شفیق کا اور اسی طریقے سے ہمارے مولی عنایت اللہ کا، ان کے پورے جوانوں کا میں سب کا بہت 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 شکریہ، قاری امتیاز کا، ہمارے سلیم بھائی کا، پورے مجمع کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرماوے۔ اچھا سلیم بھائی دیکھو دعا ہوگی انشاءاللہ، ٹائم پر ہوں نا میں، ٹائم پر ہوں، آن ٹائم ہوں نا، بس انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد میں سب کی ملاقات کروں گا، کریں گے ملاقات انشاءاللہ، کیونکہ میں نے دیکھا جب میں گاڑی سے اترا تو بہت سارے ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھا رہے تھے اور میں منع کرتے جاتا تھا، نہیں یہ مت سمجھنا قاری صاحب نے اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھا، میں یہاں بیٹھ جاؤں گا، آپ لوگ ایک طرف سے آئیں گے ملاقات کریں گے، آپ کی ملاقات اطمینان سے ہو جائے گی، پھر میرا کھانا باقی ہے، کھانا باقی ہے، بھوک لگی تھی سب بات میں ہنستا ہے بھائی، اللہ ہمارے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو ملاقات کرو گے نا انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ ملاقات، اور دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، اس پر آمین کہیں گے۔ اور دیکھو یہ کارڈ لے کر میں آیا ہوں، یہ سورت سے لے کر چلا تھا میں، یہ ایک درود شریف لے کر میں آیا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون حضرت؟ سب سے بڑے صحابی کون؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ۔ وہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول کون سا درود پڑھنے کا؟ ہمارے نبی نے یہ درود بتایا، اس کا نام ہی ہے ابو بکر والا درود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی نے یہ درود بتایا، اور کیا بولے معلوم؟ ہمارے نبی کیا بولے وہ سننا، ہمارے نبی کیا بولے؟ یہ درود اگر پڑھو گے نا تو جتنا سمندر ہے نا دنیا میں اس کی روشنائی انک بناؤ، انک، اور جتنے جنگل میں لکڑے ہیں نا اس کا قلم بناؤ، اور سارے فرشتوں کو لکھنے بولو، روشنائی سمندر، قلم لکڑے، اور لکھنے والے اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر روشنائی ختم، لکڑے ختم، قلم ٹوٹ جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، فرشتے تھک جائیں گے، اللہ کہیں گے یہ درود کا اتنا ثواب ہے اب کوئی نہیں لکھے گا، اللہ فرماتے میں خود لکھوں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو یہ بہت پیارا درود ہے، حضرت ابو بکر والا درود ہے، آجا بیٹا تم آ جاؤ، میں تم کو میری طرف سے دے رہا ہوں یہ درود، بہت پیارا درود ہے، باقی سب لائن میں کھڑے ہو کر لے لیں گے، اور اگر جس کو نہیں ملے تو بھائی چھپانے کی اجازت ہے، چھپانے کا کام کرو، اور جتنا ہوئے درود ابو بکر کو عام کرو۔ یہ درود اگر آپ کو یاد ہو تو لینے کی ضرورت نہیں، مقصد پڑھنا ہے۔ کون سا درود پاک ہے سنو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا تو یاد ہوگا۔ اب آگے فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین، بس
یہ درود پاک ہے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ؟ چلو بات ختم کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں 28 تاریخ کتنے بھائی ماشاءاللہ، دیکھو مولی عنایت اللہ کے بارے میں نے سنا، ماشاءاللہ ان کا سوشل ورک بہت آگے ہے، اللہ ان کی عمر میں، ان کی پوری ٹیم میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اس مہینے کی 28 تاریخ نا مدرسہ مدرسے کی طرف سے یہ مہینے کی 28 تاریخ کو سمو لگن اجتماعی نکاح گروپ ویڈنگ رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جتنا ہوئے ہم آگے بڑھ کے حصہ لے ہوئے، یعنی مفتی صاحب کی مدد بھی کرے، مولانا عنایت اللہ کی جانی مالی ہر اعتبار سے مدد کرے، اور جتنا بھی ہوئے ارے بھائی ہم ایک جوڑے کو بسا دیں گے، اللہ ہمارے لیے جنت کو بسا دے گا انشاءاللہ۔ کریں گے بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ اجتماعی نکاح کو سمو لگن کو بہت بہت قبول فرمائے، محبوبیت مقبولیت عطا فرمائے۔ چلو تو ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں ٹھیک ہے نا سلیم بھائی؟ بچہ آپ کے انداز میں خواجہ معین الدین چشتی کا نسب بولنا چاہتا ہے۔ اچھا یہ بولے گا؟ میں بھی اجمیر میں بول کر آیا، تو بھی بول لے بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے ولیوں کے نسب نامہ بیان کر رہا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، ان کا پگنا خواجہ غیاث الدین، ان کا پگنا خواجہ احمد حسین، ان کا پگنا خواجہ جزی، ان کا پگنا خواجہ محمد حشیم، ان کا پگنا امام عسکری، ان کا پگنا امام عبقری، ان کا پگنا امام تقی، ان کا پگنا امام نقی، ان کا پگنا امام علی، ان کا پگنا امام موسیٰ غازی، ان کا پگنا امام موسیٰ رضا، ان کا پگنا امام محمد جعفر، ان کا پگنا امام زین العابدین، ان کا اپا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپا شہر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث غنی مہربانی ویدہ سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کا نسب نامہ، غوث شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ، ان کا پگنا ابو سلم موسیٰ، ان کا پگنا عبداللہ، ان کا پگنا یحییٰ زرائیل، ان کا پگنا محمد، ان کا پگنا داؤد، ان کا پگنا مسعود، ان کا پگنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ابا شہر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بچے کو قبول فرمائے۔ بھائی مسافر ہو، میری طرف سے انعام دو ان کو، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 200 روپیہ دے دے ماشاءاللہ۔ لے بیٹا یہ میری طرف سے تم کو ہدیہ ہے۔ کہ میرے کو معلوم ہے نسب نامہ مولانا یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی محنتوں کے بعد ہم یاد کرتے ماشاءاللہ۔ مہوا کے بچے نے بھائی انعام دو، اتنا بڑا کام انہوں نے کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کا نسب نامہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی عالم ربانی کا نسب نامہ، اللہ اس نسب کی برکت سے اور اللہ ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو بیٹا ان کے ابا کا ہے بھائی، ان کو بھی میری طرف سے مبارکبادی۔ ماہر عارف بھائی شیخ، عارف بھائی شیخ کون ہے بھائی؟ میری طرف سے ان کو بھی مبارکبادی، ان کی امی کو بھی میری طرف سے مبارکبادی۔ عارف بھائی شیخ خدمت میں، لیکن میں نے اعلان کیا بچے کو اتنا انعام ملا، اپنا آدھا آدھا کریں گے بیٹا۔ اللہ اس بچے کو خوب قبول فرماوے۔ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو ایسا بنائے، حافظ کامل، عالم بعمل، دین دنیا دونوں ایجوکیشن کے پیچھے بچوں کو لگائے۔ اللہ تعالی ہم سب بچوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ بچوں کو ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بھائی برابر اچھے طریقے سے اس کے جیب میں رکھوا دو پورا پیسہ۔ اللہ تعالیٰ اور بھی جب مجمع ختم ہوتے جائے، ملاقات کرتے جائے، بچے کو انعام دیتے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو آنکھوں کا تارا بنائے۔ جو اور کچھ اعلان کرنا ہے تو کھانا نہیں کھلا تو اعلان پہ اعلان کرواتا ہے۔ نومبر میں توکل گروپ کی طرف سے سمو لگن ہے، اور جنوری میں کون سا کاچی
सूरत या जमात की तरफ से जनवरी में भी समूह लगन है, नवंबर में भी समूह लगन है और अभी सितंबर में भी समूह लगन है, मतलब 3 समूह लगन है। रहता ही है, उम्र कर लेना दूसरी, नवंबर में भी और जनवरी में भी और सितंबर में। भाई सब लोग कहो अल्लाह इन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए और अल्लाह खूब दीन दुनिया में बरकत अता फरमाए। चलो दुआ कर लेंगे भाई, दुआ कर लेंगे। सलीम भाई दुआ शुरू कर दे, सब दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैफ़न मुग़ीसा हनीअन मरीआ। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। ए अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ फरमा। अल्लाह बहुत गुनहगार है, अल्लाह कहना बहुत आसान होता है, अल्लाह सुनना सुनाना बहुत आसान होता है। अल्लाह हमें अमल करने वाला बना दे, अल्लाह प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह अपनी मारिफत अता फरमा दे। इलाही आलमीन ये पूरा मजमा बैठा है अल्लाह, इसमें कितने हाफिज कुरान बैठे, कितने कारी बैठे अल्लाह, कितने इसमें अल्लाह उलमा बैठे हैं अल्लाह, कितने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बैठे हैं, कितनी हमारी माँ बहनें बैठी होंगी अल्लाह, उसमें कोई तो मुझे पसंद आया होगा अल्लाह, उसी के सदके आज हम सब की गुनाह को माफ फरमा दे अल्लाह। हमें जितने बीमार हैं ना सबको शिफा अता फरमा दे अल्लाह। हमारे मरहूमीन मरहूमान की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा दे अल्लाह। इतना बड़ा मजमा बैठा है, मानो कि इसमें कौन कितना दुखी होगा, अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकता अल्लाह। सबके दुख को सुख में बदल दे अल्लाह, सबके सय्यात को हसनात में बदल दे अल्लाह। इलाही आलमीन सबकी रोजी में बरकत अता फरमा। बहुत से लोग रोजी के लिए बहुत परेशान हैं, कर्जे में डूबे बेचारे, रातों को उठ के मांगते भी अल्लाह। रोजी देने वाला तू है अल्लाह, बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी अता फरमा दे। और इलाही आलमीन हम सबको नमाजी बना दे अल्लाह, हम सबको नमाजी बना दे। इलाही आलमीन जिनके माँ बाप जिंदा है अल्लाह उम्र में बरकत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, सेहत दे दे, तवानाई अता फरमा दे अल्लाह। ये हमारे बेटे मौली साजिद बैठे, इनकी वालिदा भी बीमार है अल्लाह, उनको भी शिफा अता फरमा दे। और अल्लाह ये मजमे में बहुत सारे होंगे, किसी की मां नहीं होगी, किसी के अब्बा नहीं होंगे अल्लाह, मेरे अम्मा अब्बा भी चले गए अल्लाह, अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह, सबकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह, सबकी कब्र को रहमतों से भर दे अल्लाह, सबकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे अल्लाह। इसमें कोई माँ याद आती, बहुत याद आती, अब्बा भी याद आते अल्लाह। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे, उतूर से मुअत्तर फरमा दे। और अल्लाह एक दिन हम भी तो दुनिया छोड़ के जाएंगे अल्लाह, उससे पहले हमको नमाजी बना दे अल्लाह। अल्लाह वो दिन कैसा दिन होगा अल्लाह, जब हमारा जनाजा उठेगा, हमारी बीवी बच्चे सब रोते होंगे। और अल्लाह वो दिन कैसा होगा जब हमें गुस्ल दिया जाता होगा अल्लाह, लोग गुस्ल दे, उससे पहले रहमत का पानी दे देना, लोग कफन पहना, उससे पहले रहमत की चादर दे देना। और अल्लाह ये तो यहाँ लाइटें लगी हुई है, सब अच्छा अच्छा लग रहा है, फोकस लगा हुआ है अल्लाह। कब्र में क्या होगा अल्लाह, कब्र की पहली रात कैसी होगी अल्लाह, मनो मिट्टी के नीचे हमें दबाया जाएगा अल्लाह, सब चले जाएगी अल्लाह, कब्रिस्तान का दरवाजा भी बंद होगा। ए अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया जब बेनमाजी कब्र में जाता है अल्लाह नमाजी बना दे अल्लाह, अल्लाह नमाजी बना दे अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया बेनमाजी कब्र में जाता है लोहा लाया जाता है, कभी आंखों को फोड़ा जाता है, कभी जबड़ों को फाड़ा जाता है, कभी हड्डियों को तोड़ा जाता है, कभी पसली को पसली से मिलाया जाता है अल्लाह। ये पूरे मजमे को नमाजी बना दे अल्लाह, दुनिया के हर कलमे वाले को नमाजी बना दे अल्लाह। अल्लाह हम सब में आपस में मोहब्बत दे दे, इत्तेहाद इत्तेफाक दे दे अल्लाह। अल्लाह मजहब इस्लाम ने जो रहमत बताई है हमको सब पर रहमत निछावर करने की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह। अल्लाह हमारे हिंदुस्तान में चैन सुकून अमन अता फरमा दे अल्लाह। इस वक्त बारिश की जरूरत है अल्लाह, मूसलाधार पानी बरसा दे, नफा वाला पानी बरसा दे, खुशगवार पानी बरसा दे अल्लाह। ये चिलचिलाती गर्मी से बचा ले अल्लाह, पानी उतारने वाला भी तू ही है, रोकने वाला भी तू ही है अल्लाह। हम गुनहगारों के गुनहगार है अल्लाह, लेकिन तुझसे रहमत की भीख मांगते हैं अल्लाह, पानी उतार दे अल्लाह। जहाँ जहाँ इलाके में जरूरत है अल्लाह पानी बरसा दे, और जब जरूरत खत्म हो जाए तो उसे आफियत के साथ रोक दे। इलाही आलमीन हम सब की दुआ को कबूल फरमा ले, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा अता फरमा दे, हमें उम्र नसीब फरमा दे, हज
بیت اللہ نصیب فرما دے الہ العالمین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لائن ٹھیک سے لائن بنا دیجیے. ایک طرف سے راستہ آنے کا, ایک طرف سے جانے کا, اس طریقے سے کر دیجیے. ایک طرف سے بھیڑ